مورخہ 18 مارچ سن 2003 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام گجرانوالہ بعد نماز مغرب بیان فرما رہے ہیں۔ موضوع ہے اللہ کا فیصلہ۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، نجد تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، چٹلپوری ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63700813 یا علمی کیسٹ گھر، الفرقان مارکیٹ، بالمقابل جہانگیر پارک، مسجد صالح، دکان نمبر 4B، پریری اسٹریٹ، صدر، کراچی۔ فون نمبر 72370887۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم: يقول ابن آدم مالی مالی وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسان اور پوری دنیا کے جنات، ان کو امتحان کا مرکز بنایا ہے، اور باقی کائنات ان کے خاطر ان کے لیے بنائی گئی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہم نے جو کچھ بنایا تمہارے لیے بنایا۔ تمہیں کیوں بنایا؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَلَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ یہ سب آیات جو میں نے آپ کے سامنے اکٹھی پیش کی ہیں، ان سب کا خلاصہ ایک ہے کہ ہم نے تمہیں زندگی اور موت کے نظام میں باندھا اور چلایا تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ لوگ آپ کو دیکھیں گے، اس کا گھر کیسا ہے، اس کی سواری کیسی ہے، اس کا کاروبار کیسا ہے، اس کی نوکری کیسی ہے، پھر اس کے مطابق وہ آپ کی قیمت لگائیں۔ یہ بڑا آدمی ہے، کس لیے بڑا آدمی ہے؟ اس کا کاروبار بڑا ہے۔ یہ میڈیاکر ہے، یہ کس لیے میڈیاکر ہے؟ یہ درمیانے درجے کا آدمی جس کا اپنے گزارے کا رزق ہے۔ یہ چھوٹا آدمی ہے، یہ چھوٹا آدمی کس لیے؟ یہ باہر ریڑھی لگاتا ہے، سڑک سے پتھر توڑتا ہے، منڈی میں بوریاں اٹھاتا ہے، یہ چھوٹا آدمی ہے۔ انسان بھی اپنی عقل سے مجبور ہے، اس کی عقل تھوڑی، اس کی سوچ تھوڑی، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا سمجھنا، اس کا سوچنا، یہ سارے کا سارا بڑا محدود ہے اور بڑا مختصر ہے اور بہت ادھورا اور ناقص ہے۔ اور اللہ کا علم کامل، قدرت کامل، دیکھنا کامل، فیصلے کامل، سوچ کامل، طاقت کامل، دیکھنے میں اتنا طاقتور کہ دائیں دیکھے تو بایاں بھی نظر آئے، آگے دیکھے تو پیچھے بھی نظر آئے، اوپر دیکھے تو نیچے بھی نظر آئے، مشرق دیکھے تو مغرب بھی نظر آئے، شمال دیکھے تو جنوب بھی نظر آئے، باہر دیکھے تو بر بھی نظر آئے، سرا دیکھے تو ثریا بھی نظر آئے، فوق دیکھے تو تحت بھی نظر آئے، ذرہ ذرہ بھی دیکھے، پہاڑ پہاڑ بھی دیکھے، دانا دانا بھی دیکھے، جنگل جنگل دیکھے، بحر و بر دیکھے، فرشتے دیکھے، انسان دیکھے، حیوان دیکھے، دو پایوں کو، چوپایوں کو، 8 پائے، 16 پائے، 32 پائے، رینگنے والے، اڑنے والے، دوڑنے والے، تیرنے والے، چھپنے والے، اندھیرے میں، اجالے میں، دن میں، رات میں، سب اس کی نظروں کے سامنے، اور کوئی چیز لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرہ بھی تیرے رب سے چھپ نہیں سکتا۔ اس کا دیکھنا کامل، اپنی ذات میں کامل، اپنی صفات میں کامل، اپنے علم میں کامل، اپنی قدرت میں کامل۔ فَيَرَى دَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاءَ عَلَى الصَّخْرَةِ الصَّمَّاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ، کالی رات، کالا پہاڑ، کالے پتھر، کالی چیونٹی، کتنے
سیاہیاں کٹھی ہو گئیں، کالی رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر، کالی چیونٹی، 4 اندھیرے کٹھے ہو گئے۔ وہ زمین میں رینگ رہی، اللہ عرشوں پر ہے، لا تراہ العیون لا تخالطہ الظنون لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ اتنی بلندیوں پر ہے کہ نہ آنکھ دیکھے نہ خیال پہنچے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار سواری انسان کا خیال ہے، انسان کی سوچ ہے، جو ایک پل میں عرش تک چلی جاتی ہے۔ اس سے تیز رفتار روشنی بنی، اس سے تیز رفتار کوئی چیز نہیں، لیکن خیال بھی اس تک نہیں جا سکتا، گمان بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ اتنی بلندیوں پر ہو کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کالی رات میں کالے پہاڑوں پر، کالے پتھروں پر جو کالی چیونٹیاں چل رہی ہیں، وہ چیونٹیوں کے دیکھنے کا دعویٰ نہیں کر رہا، بلکہ یہ کہہ رہا ہے ان چیونٹیوں کے حقیر ٹانگوں سے جو ان پتھروں پر بے نشان پڑتے ہیں، تیرا رب وہ لکیریں بھی دیکھتا ہے۔ دیکھ سکتا یہ اس کی آنکھ ہے، لا تأخذہ سنہ، اس کی آنکھ اونگ سے پاک ہے، ولا نوم، اس کی آنکھ نیند سے پاک ہے، اس کی ذات تھکن سے پاک ہے، لا یعودہ حفظہما ما مسنا من لغوب، اس کی ذات غفلت سے پاک ہے، لا تحسبن اللہ غافلا، اس کی ذات جہل سے پاک ہے، علم ہی علم ہے، وہ علیم بذات الصدور، علام الغیوب، علیم، علام، عالم، تینوں لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیے۔ اس کا علم خطا سے پاک ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، پھر اس کی قدرت نسیان سے پاک ہے، بھول جانے سے پاک ہے، ما کان ربک نسیا، یہ اللہ، یہ وہ اللہ جو اپنے اس علم کے ساتھ، اپنی طاقت اور کبریائی اور ہیبت اور جبروت کے ساتھ ہے، اس کے ہاں یہ معیار کوئی معیار نہیں جو گجراں والے اور پاکستان کے اور دنیا کے مسلمانوں نے معیار بنایا، بڑا آدمی، درمیانہ آدمی، چھوٹا آدمی۔ اگر یہ معیار صحیح قرار دے دیا جائے تو دنیا میں سب سے چھوٹا آدمی نعوذ باللہ وہ ہمارا رسول تھا، کہ میں نے آج تک کوئی ایسا فقیر نہیں دیکھا جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو۔ یہ ایک فقیر دنیا میں ایسا آیا ہے جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلا، 2 مہینے جس کے گھر میں چولہا نہیں جلا، کھانے نام کی کوئی چیز 2 مہینے اس کے چولہے پہ نہیں پکائی گئی۔ اس سے بڑا فقیر دنیا میں میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا۔ اور پھر اس کا فقر، یا اس کا قربان جائیں، یہ اس کا فقر مجبوری نہیں تھا، اس کا تو اللہ کہہ رہا ہے تو اشارہ کر احد پہاڑ سونا چاندی بنا کے تیرے گھر پہ ڈھیر کر دوں۔ اور صرف احد پہاڑ نہیں، سارے عرب کے پہاڑ سونا چاندی بنا کے تیرے قدموں میں نچھاور کر دوں گا۔ چاہیے کہ نہیں، مجھے فقر ہی چاہیے، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے۔ یہ معیار اگر صحیح قرار دے دیا جائے تو سب سے پہلے پھر اس کی زد میں وہ آتا ہے کہ جس سے اونچا کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے بعد، جس کے بعد کسی کا کوئی مقام ہی کوئی نہیں، جس کے بعد کسی کا کوئی مرتبہ ہی کوئی نہیں، جو اللہ کا ممدوح بن جائے، جس کی اللہ تعریف کرے، وہ کتنی اونچی ذات ہوگی۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ قرآن اللہ کے نبی کی تعریف کر رہا ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى۔ یہ وہ ذات ہے جس کی اللہ یوں تعریف کر رہا ہے۔ تو آپ کے میرے معیار پر یہ ہستی نیچے چلی گئی، سب سے دنیا کا چھوٹا آدمی نعوذ باللہ، کون؟ 2 جہان کا سردار ہے، جس کو عرشوں پہ بلایا گیا، اپنا آپ دکھایا گیا، ہم کلامی کا شرف بخشا گیا، جس کے وجود کی قسمیں کھائیں گے، لعمرک مجھے تیری جان کی قسم، جس کے شہر کی قسم کھائی گئی، وہذا البلد الامین،
جس کے وجود کو اللہ نے ذکر کیا، لا تمدن عینیک، اس کی آنکھوں کا ذکر، فول وجہک، اس کے چہرے کا ذکر، لا تحرک بہ لسانک، اس کی زبان کا ذکر، لا تجعل یدک مغلولہ، اس کے ہاتھ کا ذکر، الم نشرح لک صدرک، اس کے سینے کا ذکر، اور علی قلبک، اس کے دل کا ذکر، الذی انقض ظہرک، اس کی پیٹھ کا ذکر، جس کے سراپا کو اللہ نے الگ 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 کر کے قرآن میں موتیوں کی طرح بکھیرا، پھر اس کو اکٹھا کر کے اس کو پورے وجود کو ملا کر پھر اس پورے وجود کی قسم کھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، مجھے تیری اس جان کی قسم۔ یہ وہ نبی ہے۔ پھر یہ بھی اس میں یار پہ بہت چھوٹا آدمی، نعوذ میں خاصا نعوذ باللہ کرتا کہ آپ بات کو کہیں اور نہ لے جائیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، بڑا ہی چھوٹا آدمی، بڑا ہی چھوٹا آدمی، روٹی ہی کوئی گدھے پہ سواری کی، جس کے لیے براق آنے کو منتظر ہو، بےتاب ہو۔ جو براق لے گیا تھا بیت المقدس، وہ براق مدینی کیوں نہ لے گیا؟ وہ براق دروازے پہ کیوں نہ کھڑا ہو گیا؟ جس کے لیے مقام محمود تیار ہو چکا ہو، مقام وسیلہ جس کا ٹھکانہ بن چکا ہو، اور عرش کے ساتھ ملی ہوئی جنت جس کو دی جا چکی ہو، اور اللہ پاک کی تجلیات جس کے سینے پر براہ راست اترتی ہوں، وہ ذات وہ کھجور کی شاخوں کے گھر میں رہے، ٹاٹ کے کپڑے پہن کے زندگی گزار جائے، اپنے کپڑے خود دھو رہا ہو، اپنے لیے آٹا خود گوندھ رہا ہو، اپنے گھر میں خود جھاڑو دے رہا ہو، اپنی روٹی خود پکا رہا ہو، اپنے اونٹ کو سر پہ چارہ اٹھا کے خود کھلانے جا رہا ہو، اپنے اونٹ کو خود پانی پلانے جا رہا ہو، جس کے لیے فرشتے خدمت کو اترنے کے لیے تیار ہوں، جنت اس کے لیے زمین پر اترنے کے لیے تیار ہو، ریشم و قنفاس کے لباس اس کے زیب تن ہونے کو منتظر ہوں، بےتاب ہوں، جنت کے کھانے اس کے دسترخوان پر سجنے کو بے قرار ہوں۔ جو وہ ہستی ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے کائنات سے الگ کر کے بنایا، اس کو محمد کا نام دیا، احمد کا نام دیا، فاتح کا نام دیا، خاتم کا نام دیا، ماہی کا نام دیا، حاشر کا نام دیا، عاقب کا نام دیا، ابو القاسم کا نام دیا، طٰہٰ اور یاسین کے خوبصورت خطابات سے اللہ تعالیٰ نے جس کو نوازا۔ ان لی عند اللہ عشرۃ اسماء، میرے رب نے میرے 10 نام رکھے، انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم وابو القاسم و طٰہٰ و یاسین، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، جس کو اتنے خوبصورت ناموں سے پکارتا ہو اور اس کی رضا کے لیے خود اعلان کرتا ہوا، لسوف یعطیک ربک فترضی، میرے حبیب تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ سارے جہان کو کہتا ہے مجھے راضی کرو، خود کہتا ہے میں نے اپنے حبیب کو راضی کرنا ہے۔ جو ایسی خوبصورت ذات ہو، جو اتنے اونچے مقام پر ہو، جس جیسا اللہ تعالیٰ نے بحر و بر میں کوئی نہ بنایا ہو، وہ ہمارے معیار پہ پورا نہیں اترتا، تو معلوم ہوا کہ ہمارا علم غلط ہو گیا، ہم ٹھوکر کھا گئے، ہم نے پیسے کو معبود بنایا۔ میں نے کل بھی بات کی تھی، انسان کے عمل اس کے ذہن کے تابع ہوتا ہے، اس کی سوچ کے تابع ہوتا ہے۔ ہم پر ظلم ہوا، ہمیں ماحول نے ایک ذہن دیا کہ تمہاری زندگی پیسے سے بنتی ہے، پیسے والا آدمی بہت بڑا ہوتا ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ذہن بنا، ماں باپ نے بنایا، استادوں نے بنایا، اسکول نے بنایا، کالج نے بنایا، یونیورسٹیوں نے بنایا، بازار نے بنایا، باہر میں بنایا، کھیتوں میں بنا، اسمبلیوں میں بس ایک چیز بنی کہ پیسہ اور عہدہ اور منصب اور سواریاں اور گاڑیاں، یہ ہماری زندگی کی بڑائی ہے، یہ نہیں تو ہم چھوٹے، یہ ہے تو ہم بڑے۔ جب یہ غلامی کا ذہن بنا تو ہر انسان پیسے کو معبود بنا کے سفر کرنے لگا، پھر اس کی راہ میں اگر سچ آیا اس نے توڑ دیا، نماز آئی اس نے چھوڑ دی، سنت آئی اس نے چھری چلا دی، نبی کا طریق آیا اس نے اکھاڑ کے پھینک دیا، اللہ کی طرف کو بڑھنے کی راہیں بھول کر وہ پیسے کی طرف بڑھتا چلا گیا، ادھر کی راہیں طے کرتا گیا اور اللہ پاک سے دور ہوتا چلا گیا۔ اور یہ اس کائنات کے زمین و آسمان کے رب کا فیصلہ ہے اور اعلان ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ ٹوٹ جانے کی کائنات ہے، یہ متاع ہے، یہ قلیل ہے، یہ دھوکے دار الغرور ہے، یہ بیت العنکبوت ہے، کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، یہ ریت کا دکھتا ہوا پانی ہے۔ جتنا قریب جاؤ گے آگے تو دنیا کی دوڑ لگانے والے، وہ مال کو معبود بنا کر چلنے والے، وہ آہستہ آہستہ اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اللہ کے حبیب سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے لیے سچ ایک بے معنی لفظ ہوتا ہے، صدق و امانت ان کے لیے مذاق ہوتا ہے، پاک دامنی اور تقدس ان کے لیے بے معنی الفاظ ہوتے ہیں، اللہ کا دین، اس کی شریعت، نبی کا طریقہ، اس کی سنت، یہ ان کے لیے بیکار الفاظ ہوتے ہیں۔ ان کی ڈکشنری میں ان الفاظ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، ان کے مطلب
ان کے مطالب، ان کے الفاظ، ان کی تعبیرات تمام کے تمام پیسے پر جا کر ختم ہوتی ہیں. وہ پیسے سے شروع ہوتی ہیں، پیسے پر ختم ہوتی ہیں. اس کے لیے وہ سچ سے ملے گا تو سچ بولیں گے، جھوٹ سے ملے گا وہ جھوٹ بولیں گے، عدل سے ملے گا تو عدل کریں گے، ظلم سے ملے گا تو ظلم کریں گے، رشوت سے ملے گا تو رشوت دیں گے، ڈاکے سے ملے گا تو ڈاکے ڈالیں گے. وہ اللہ کو ناراض کر کے ملے گا تو اللہ کو ناراض کریں گے. یہ انسان کا عمل اس کے ذہن کے تابع ہے، اور ذہن بدلنا بڑا مشکل کام ہے. تبلیغ کا کام ذہن سازی کا کام ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ میرے بھائیوں، یہ اس مالک الملک کا فیصلہ ہے کہ ایک دن زندگی موت سے شکست کھا جاتی ہے، پھر کمایا ہوا چھوڑ کے، دونوں جہان کی بازی ہار کے، لوگوں کے کندھوں پہ اٹھا ہوا خاموش تصویر بنا ہوا، عبرت کا نشان بنا ہوا، اپنی کمائیاں اوروں کے سپرد کر کے، اپنے خوبصورت بنائے ہوئے گھر اوروں کے حوالے کر کے، چپ کر کے جا کر اندھیر گھر میں، کچی کوٹھڑی میں، دھوکے کے گھر کو چھوڑ کر اندھیروں کے گھر میں جا کر مٹی کی چادر اوڑھ کے ایسے سو جاتا ہے کہ اس کی اپنی اولاد بھی بھول جاتی ہے کہ کوئی باپ تھا، کوئی اماں تھی. یہ بات طے ہے کہ موت نے زندگی کو شکست دینی ہے. روز ازل سے یہ فیصلہ ہے کہ جب زندگی اور موت ٹکرائیں گے تو موت کی جیت ہے، زندگی کی ہار ہے. وہ پہلوان ہو، وہ سکندر ہو، وہ ذوالقرنین ہو، وہ چنگیز ہو، وہ نبی یا ولی ہو، صدیق و شہید ہو، کافر ہو، مشرک ہو، ادنا ہو، اعلیٰ ہو، بہتر ہو، کہتر ہو، یہ بات طے شدہ ہے بھائیو. جب بھی زندگی اور موت ٹکرائیں گے تو اللہ کا اعلان ہو رہا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، آ گئی جان اچھل کے گلے میں، وانتم حینئذ تنظرون، تم بھی تو دیکھ رہے ہو کہ سانس اکھڑ چکا، گلے کا گھنگرو اب بول رہا ہے. تم بھی موجود ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم تم سے زیادہ تمہارے آدمی کے قریب ہوتے ہیں پر تمہیں دکھائی نہیں دے رہا. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اب اگر تم کہا کرتے تھے پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں، بچاؤ اس کو، میں اس کو لے جا رہا ہوں، بچاؤ، ترجعونها ان کنتم صادقین، لاؤ دنیا کے سیم و زر ڈھیر لگا دو، انبار لگا دو، بچاؤ اس کو، تیرا رب موت کا پنجہ اس سے گاڑ چکا ہے. لاؤ اسباب زندگی کو اور لاؤ اسباب حیات کو، سارے ٹوٹ جائیں گے اور مکڑی کے جالے کی طرح تار تار ہو کر بکھر جائیں گے، اور موت اپنے بے رحم ہاتھوں کے ساتھ اس کو اس طرح اٹھائے گی، پھر ایسے مٹائے گی کہ یہ حرف غلط کی طرح دنیا کی تاریخ سے مٹتا چلا جائے گا، اور انسانیت بھول جائے گی کبھی کوئی تھا، کبھی کوئی آیا تھا. اوروں کی تو کیا بات ہے، اپنی اولادیں بھول جاتی ہیں. میرے بھائیو، یہی اس دنیا کا آخری انجام ہے. مال کی دوڑ لگانے والے سے دیوانہ دنیا میں کوئی نہیں، زمین آسمان میں اس سے بے وقوف انسان کوئی نہیں، جو پیسے کو منزل بنا کر، دنیا کی عزت کو منزل بنا کر، دنیا کی چیزوں کو منزل بنا کے دوڑ لگا رہا ہو. یہ اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے سب سے بڑا حادثہ ان کی موت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کسی بھی انسان کے لیے اس کی زندگی میں سب سے بڑا حادثہ اس کا مر جانا ہے. کون چاہتا ہے میں مر جاؤں، ہنستے کھیلتے گھر کو چھوڑ کے جگر ویران کے دیش میں سو جاؤں، گھر کی چار پائیاں میں سریاں چھوڑ کر. وہ تو ٹائلیں منگوائیں بڑی خوبصورت، ان کو لگایا بڑے سلیقے اور قرینے سے، بیڈ بنوائے بڑے لاکھوں روپے کے، کمبل اس پر بچھائے اسپین کے، پتہ نہیں امریکہ کے، پتہ نہیں جاپان کے، اور اس میں لائٹوں کا نظام چلایا، گرمی کے لیے ایئر کنڈیشن لگایا، سردی کے لیے ہیٹر لگائے، ایسے خوبصورت گھر بنائے، اور پھر اوروں کے حوالے کر کے خود چپ کر کے حسرت کی تصویر بنا ہوا اور اس گندے گڑھے میں جا کے گر جاتا ہے جو کچی مٹی کا گھروندہ ہے، جو شاہ و گدا کے لیے برابر ہو جاتا ہے. وہ کمکمے جو اس کے کمرے میں جلتے تھے، آج جاؤ دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، آج دن میں بھی اندھیرے ہیں، رات میں بھی اندھیرے اور دن میں بھی اندھیرے. جسے کوئی لباس پسند نہیں آتا تھا آج لٹھے کی چادر میں اٹھ کے جا رہا ہے. 40-50 سال کی عمر میں اس کو کوئی جوڑا پسند نہیں آتا تھا، آج قیامت تک کے لیے ایک ہی جوڑے میں جا رہا ہے جو سلا ہوا بھی نہیں ہے، جو سلا ہوا بھی نہیں ہے، انسلے جوڑوں میں جا رہا ہے. جس نے باتھ روم پہ لاکھوں روپے لگا دی، ایک نہانے کے ٹب پہ 1 لاکھ. میں ایک مالدار کے گھر گیا، انہیں ٹب دکھا کہ 1 لاکھ روپے کا ٹب آیا ہے. میں نے کہا تیرا بیڑا غرق ہو تو اللہ کو جواب کیا دے گا؟
جس دیش کے غریب کا بچہ رات کو بھوکا سوتا ہو اس میں مالدار نہانے کے ٹب پہ 1 لاکھ روپے لگا دے اور باقی جو باتھ روم پہ پیسہ لگا وہ اس کے علاوہ ہے، تو ایسے خوبصورت باتھ روم میں غسل لینے والے کا آخری غسل دیکھو ایک پھٹے پہ دیا جا رہا ہے، ایک پھٹے پہ دیا جا رہا ہے۔ خوشبو بھرے صابن لگانے والے اور پرفیوم میں ڈوبے ہوئوں کو 3 دن کے بعد جا کے دیکھو، آج ان کی قبر سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال باقی نہیں رہا۔ آج اس کے سر پہ سیرا سج رہا ہے، کل اس کے سر پہ کافور لگایا جا رہا ہے، آج اسے شیروانی پہنائی جا رہی ہے، آج کل اسے کفن پہنایا جا رہا ہے، آج اس کی بارات جا رہی ہے اور کل جنازہ جا رہا ہے، آج ڈولی میں بیٹھ رہی کل قبر میں اتر رہی ہے، آج شہنائیوں سے رخصت ہو رہی کل نوحے اور بین سے رخصت کیا جا رہا، آج ناچ گانے سے رخصت ہو رہی کل کو چوڑیاں ٹوٹ رہی، گریبان پھٹ رہے، گلے پھٹ رہے، بال کھل رہے اور سارا گھر زار و قطار رو رہا ہے۔ یہ رخصت کے عجیب مناظر ہیں، ایک ایک گھر تمہیں پکار پکار کے کہہ رہا ہے ارے دیوانوں پاگل اس دنیا سے جینا لگاؤ، یہ دھوکے کا گھر ہے، ٹوٹ جانے کا گھر ہے، تو حرص و ہوس کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ دیکھو تو صحیح اٹھتے ہوئے جنازوں کو، دیکھو تو صحیح جوانوں کو شکست کھاتے ہوئے، دیکھو تو صحیح قبرستان کی ویرانیاں اور تاریکیاں۔ پھر ایک زمانہ آتا ہے، زمانہ بے رحم کروٹ بدلتا ہے اور قبروں کے نشان مٹاتا چلا جاتا ہے۔ سگی اولاد کہتی ہے پتہ نہیں اماں کی قبر کہاں چلی ہے، ہاں بیٹا پوچھتا ہے ابا دادی کی قبر کہاں ہے، وہ کہتا ہے یہیں کہیں تھی بچے پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے۔ ہے وہ بھول جاتے ہیں، کوئی ان کے لیے ساری ساری رات کو اٹھا کرتی تھی اور ان کے لیے تڑپتی تھی، ان کو سلانے کے لیے خود جاگتی تھی، ان کو کھلانے کے لیے خود فاقے کاٹتی تھی۔ لوگ بھول جاتے ہیں کوئی باپ تھا جو گجروں والا کی گلیوں میں بچوں کو کھلانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا تھا، گرمی کی تند و تیز گرم ہوائیں، خزاں کے بے رحم تھپیڑے اس کی جوانی سے کھیلتے رہے اور وہ اپنی جوانی کو بھلاتا چلا گیا کہ میرے بچے خوشحال زندگی گزاریں۔ یہی بچے جب خوشحال زندگی بناتے ہیں تو اپنی باپ کی قبر بھی انہیں بھول جاتی ہے کہ کوئی تھا جو ان کے لیے جوانی رول گیا اور رل گیا اور مٹ گیا۔ اس بے رحم اور اس بے وفا دنیا کے لیے اس وفاؤں والے اللہ کو چھوڑ دینا، اس سے بڑی نادانی دنیا میں اور ہے کوئی؟ بھائیو اللہ کو مطلوب بناؤ، اللہ کو مطلوب بناؤ۔ ماں سے زیادہ پیار دینے والا، باپ سے زیادہ سایہ دینے والا، دوستوں سے زیادہ وفا کرنے والا، کفا باللہ ولیہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سارے جہان سے دوستی لگا لی، کبھی مجھ سے بھی تو لگا، مجھ سے تو لگا کے دیکھ، پھر میرا برتاؤ بھی دیکھ لینا۔ کفا باللہ وکیلا، ساری عدالتوں کے وکیل تو نے کر کے دیکھ لیے، پر تو مقدموں پر مقدمے ہارتا چلا گیا، بازیاں ہارتا چلا گیا، کبھی مجھے وکیل بنا کے دیکھ، میں وہ ہوں جو کبھی ہارا نہیں کرتا۔ کفا باللہ وکیلا، مجھے وکیل بنا لے۔ انسان چاہے کتنا ہی اونچا اڑ جائے، اس کے لیے غم ایک ایسی چیز ہے جس سے وہ چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ یاد رکھو دنیا میں خوشیاں کوئی نہیں، ایک خوشی کے لیے بھی ہزاروں غم کھیلنے پڑتے ہیں۔ یہاں اتنا ہو جائے کہ غم ہلکے ہو جائیں تو یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ انسان کا اندر پھٹتا ہے، وہ چاہتا کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، کوئی میری سننے والا ہوتا، کوئی مجھ سے پوچھنے والا ہوتا، لیکن کون کب تلک سنے اور پوچھے؟ نہ بیوی، نہ ماں، نہ باپ، نہ بچے، نہ دوستوں میں حوصلہ کہ وہ میری لمبی درد بھری کہانیاں سن سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مجھے سنایا کر، کفا باللہ شہیدا، میں ہر وقت تیرے ساتھ ہوں، دور جاتا ہی کوئی نہیں ہوں۔ تو جب مجھے بلائے گا میں سب سو رہے ہوں، سب جاگ رہے ہوں، اندھیرا ہو اجالا ہو، تو مجھے بلائے گا تو میں بالکل تیری طرف متوجہ ہو جاؤں گا، اور ایسا متوجہ ہوگا کہ تجھے میرے جیسا کوئی سننے والا ملے گا کوئی نہیں۔ کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ شہیدا، مجھے سنا تو صحیح۔ تو ایک دفعہ مجھے بلائے گا یا اللہ میں تمہیں 70 دفعہ جواب دوں گا لبیک 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 یا عبدی۔ تو بلایا تو کر، مجھے بلایا تو کر، مجھ سے دوستی تو لگا، مجھے اپنا نگہبان تو بنا۔ میں ہر وقت نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیری شعرت سے زیادہ قریب ہوں۔ بہت بلند ہے، بہت قریب ہے، یہ اللہ ہی ہے جو دو متضاد صفات کو جمع کر دیتا ہے۔ بلند اتنا کہ عرش کے بھی اوپر، قریب اتنا کہ شہرت سے بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔
کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ ولیہ. سارے جگ کو مدد کو پکارا، سارے طوطا چشم بنے، کبھی مجھے بھی تو مدد کو پکار. کفا باللہ نصیرا، پھر میری مدد دیکھنا کہ میں کیسے تیری مدد کو آتا ہوں. جب وہ مدد کو آتا ہے تو بحر بر کے ذرے ذرے کو اس کی حفاظت کے لیے چلا دیتا ہے. جب اپنی مدد کو ہٹاتا ہے تو اپنوں سے اس کی موت کے اسباب بنا دیتا ہے. جب وہ اللہ عزت کے ارادے کرتا ہے تو ذلت میں سے بھی عزت کی شکلیں نکالتا ہے، اور جب وہ ذلیل کرنے پر آتا ہے تو عزت میں سے بھی ذلت کے اسباب پیدا کرتا ہے. جب اللہ زندگی کا فیصلہ کرتا ہے تو ایٹم بم کی برستی ہوئی بارش میں بھی زندگی دے کے دکھاتا ہے، اور جب وہ موت کا ارادہ کرتا ہے تو لوہے کی آہنی دیواروں کو بھی تار تار کر کے توڑ کر اور اٹھا کے لے جا کے دکھا دیتا ہے کہ یہ جا رہا ہے، روک کے دکھا دو. جب وہ دینے پر آتا ہے تو کوئی لے نہیں سکتا، جب وہ لینے پر آتا ہے تو کوئی دے نہیں سکتا. جب اللہ اونچا کرتا ہے تو کوئی جھکا نہیں سکتا، جب اللہ جھکا دیتا ہے تو کوئی اٹھا نہیں سکتا. جب اللہ تعالیٰ بلندی دیتا ہے تو کوئی پستی نہیں لا سکتا، جب وہ پستی لاتا ہے تو کوئی بلندی نہیں لا سکتا. جب وہ امن چاہتا ہے تو جنگ نہیں ہوتی، جب وہ جنگ چاہتا ہے تو امن نہیں ہوتا. یہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا. للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا. اور لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمان بھی اللہ کی، زمین بھی اللہ کی، درمیان بھی اللہ کا، خلا بھی اللہ کا، تحت الثری بھی اللہ کا. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ ہی اللہ نظر آئے گا، جدھر دیکھو گے. لیکن کہیں سے وہ آنکھ لاؤ جو کسی کی بیٹی کو غلط نہ دیکھتی ہو، وہ آنکھ لے کے آؤ تو تمہیں ذرے ذرے میں اللہ کے تجلیاں نظر آئیں گے، پتے پتے میں اللہ کے جلوے تمہیں نظر آئیں گے. تمہیں سورج کی کرنیں پکار پکار کر کہیں گی کہ اللہ ہے. تمہیں چاند کی گردش گھٹنا اور بڑھنا اور ستاروں کے جل ملاہٹ تمہیں بتائے گی کہ اللہ ہے. پہاڑوں کی چوٹیاں بچھڑے ہوئے خوبصورت پتنگے پروانے، کھلے ہوئے خوبصورت پھول، مہکتی ہوئی وادیاں، یہ سب تمہیں بتائیں گی کوئی ہے ہمیں رنگ دینے والا، کوئی ہے ہمیں وجود دینے والا. بکری کے تھنوں سے اترتا ہوا دودھ اور ہرن کے نافے سے نکلتا ہوا مشک اور درختوں پہ لٹکے ہوئے خوبصورت پھل اور ان میں بھرے ہوئے ذائقے اور ان پر لگے ہوئے رنگ اور آبشاروں سے گرتا ہوا پانی، فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندے. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر. دیکھو ان پرندوں کا اڑنا، آبشاروں کا گرنا، پانیوں کا بہنا، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا برسنا، بجلیوں کا چمکنا، قطرہ قطرہ بن کے زمین پر اترنا، پانی کا صدف کے منہ میں جا کے موتی بننا، سانپ کے منہ میں جا کے زہر بننا، اور ہرن کے منہ میں جا کے مشک بننا، اور بکری کے منہ میں جا کے دودھ بننا، اور گائے کے منہ میں جا کے گوشت بننا، انسان کے منہ میں جا کے زندگی کا سامان بننا، اور درخت کی جڑوں میں جا کر پھلوں کا سامان بننا. دیکھو کون کاریگر ہے جو پانی کے ایک قطرے پر اتنی شکلیں بنا رہا ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. ارے دیوانوں، اللہ میں کہہ رہا ہے ارے فانا تصرفون. تو اگر میں یوں کہوں، اللہ کہہ رہا ہے ارے دیوانوں کہاں جا رہے ہو، ایسے رب کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو. ہے کوئی جائے پناہ اس ذات کے سوا، ہے کوئی حفاظت کی جگہ اس اللہ کے سوا، ہے کوئی عزت دینے والا اس اللہ کے سوا، ہے کوئی اسباب بنانے والا اس اللہ کے سوا جو کچھ نہ تھا تو سب کچھ بنا دیا. اس اللہ کی طرف دوڑو. ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ. تو میرے بھائیو، اس اللہ کے دربار میں جو بڑا بنا وہ بڑا. اس اللہ نے جس کو کہا یہ بڑا آدمی ہے، اس اللہ نے کہا یہ درمیانہ آدمی ہے، اس اللہ نے کہا یہ چھوٹا آدمی ہے. وہ ہے حقیقی بڑا، یہ ہے درمیانہ اور یہ ہے چھوٹا. اور جس کو میں نے کہا چھوٹا آدمی، جس کو میں نے کہا بڑا آدمی، جس کو میں نے کہا درمیانہ آدمی، اس کی حیثیت کیا ہے؟ بھائی انتظام کرنا چاہیے، اب لوگ تو آ رہے ہیں. پانی بیٹھ جاؤ. تو میرے محترم بھائی اور دوستو، اس اللہ کے دربار میں جو بڑا ہے وہ بڑا ہے. کوئی نہیں آواز ادھر کہہ رہے ہیں پہنچ گئے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ادھر والے بھی کہہ رہے ہیں کوئی نہیں. اچھا ٹھیک. تو میرے بھائیوں میری سنو، اللہ کے واسطے سمجھو میرے بھائیوں، سمجھو. انسانوں کو معیار نہ بناؤ، انسانوں کے علم کو معیار نہ بناؤ. دنیا اندھیر نگری بن چکی ہے. لوگ میرے بھائیوں آج کے روشنیوں میں گم ہو چکے ہیں. انہیں آخرت سامنے نہیں، ان کے سامنے آخرت نہیں، اللہ نہیں. اللہ جس سے کہے گا یہ بڑا ہے وہ بڑا، اللہ جس سے کہے گا یہ درمیانہ وہ درمیانہ، اللہ جس سے کہے گا یہ چھوٹا وہ چھوٹا.
اللہ تعالیٰ کا معیار کیا ہے؟ اب سنو، قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، الا وانکم جعلتم نسبا وجعلت نسبی، اے پوری دنیا کے انسانوں، ایک معیار عزت تم نے بنایا اور ایک تمہارے اللہ نے بنایا۔ جعلت اکرمکم اتقاکم، میں نے تمہیں یہ معیار دیا کہ سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ تم نے کہا ولیکن ابیتم، تم نے کہا نہیں 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 ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، ولیکن ابیتم، تم نے انکار کر دیا۔ وقلتم ان فلان ابن فلان خیر من فلان ابن فلان، تم کہنے کہ یہ تو بڑا فوجی افسر ہے، جرنیل ہے، یہ تو پولیس کا بڑا افسر ہے، یہ تو بڑی انڈسٹری والا ہے، اور یہ تو بڑے کارخانے والا ہے، اور یہ تو بہت بڑا تاجر ہے، یہ تو بہت بڑا سیاستدان ہے، یہ تو بہت بڑی دولت والا ہے۔ تم نے یہ معیار بنانے شروع کر دیا۔ تو آج کیا ہوگا؟ الیوم اضع نسبکم وارفع نسبی، آج میں تمہارے معیار توڑ دوں گا اور اپنے معیار کو اونچا کروں گا۔ این المتقون، تقوی والے کہاں ہیں؟ تقوی والے کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی 3 درجے ہیں، بہت بڑے لوگ، درمیانے لوگ، چھوٹے لوگ۔ ہمارے ہاں بھی 3 درجے ہیں، بڑے لوگ مال والے، بڑے صنعتکار، بڑے افسران، درمیانے لوگ اپنی حلال کمانے والے، چھوٹے لوگ یہ مزدور طبقہ۔ اللہ کی سنو، اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، پیچھے سے سنو، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا۔ وہ کیا دن ہوگا جو ہو جائے گا، وہ کیا دن ہوگا جو آ جائے گا، اور اس کے آنے میں کوئی کسی قسم کا جھوٹ ہے نہیں، اس کے آنے میں کوئی کسی چیز کی رکاوٹ ہے کوئی نہیں۔ وہ کیا دن ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا، زمین میں زلزلہ، وبست الجبال بسا، پہاڑ ٹوٹ رہے، ہل رہے، فکانت هباء منبثا، اور وہ ریت بن کے اڑ گئے، وکنتم ازواجا ثلاثا، تم 3 طبقات میں تقسیم ہو گئے، 3 طبقے، بڑے لوگ، درمیانے لوگ، چھوٹے لوگ، تم 3 طبقات میں تقسیم ہو گئے۔ تو اصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، کچھ خبر بھی ہے وہ دائیں ہاتھ والے، وہ کیا ہیں دائیں ہاتھ والے؟ یہ درمیانے لوگ ہیں۔ اور اصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ، وہ الٹے ہاتھ کے لوگ، کچھ خبر بھی ہے وہ کیا ہیں الٹے ہاتھ کے لوگ، یہ چھوٹے درجے کے لوگ۔ السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ بڑے لوگ، یہ بہت بڑا آدمی ہے تو وہی پیشاب پخانا کرنے والا، یہ بہت بڑا آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، بڑا آدمی، اچھا بہت بڑا ہے، پیشاب نہیں کرتا، سوتا نہیں، کھاتا نہیں، یا اس کے پیٹ میں غلاظت نہیں بنتی، یا اس کو موت نہیں کھاتی، یا اس پر بڑھاپا نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے السابقون السابقون، بڑے لوگ، میں سابقون کا ترجمہ بڑے لوگ کر رہا ہوں، یہ اس کا مرادی مطلب ہے آگے بڑھنے والے، آگے وہی ہیں آگے بڑھنے والے، اوپر کے درجے کے لوگ، اعلیٰ درجے کے لوگ۔ یہ کون ہیں؟ کہاں ہیں؟ یہ اولئک المقربون، یہ وہ ہیں جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، پہلے زمانے کے لوگوں میں بہت زیادہ ہوں گے، آخری زمانے میں بہت تھوڑے ہوں گے، بہت تھوڑے ہوں گے، بہت تھوڑے۔ پہلی صدی میں بہت زیادہ، دوسری صدی میں اس سے کم، تیسری صدی میں اس سے کم، اور 14ویں صدی میں کوئی شاید خال کہیں پتہ نہیں، کوئی ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ بہرحال دنیا خالی تو نہیں ہوگی، ہوں گے ضرور ہوں گے۔ ہم تو یوں دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو ان میں سے بنا دے، اللہ کے لیے کیا مشکل۔ وہ کہاں ہیں؟ فی جنات النعیم، بڑی جنتوں میں ہیں۔ کیسے بیٹھے ہیں؟ علی سرر متقابلین، متخذ سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین، وہ تخت ہیں بچھے ہوئے، خوبصورت تخت ہیں بچھے ہوئے جن پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی کیفیت کیا ہے؟ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے چاروں طرف غلام ہیں، بے اکواب و اباریک، کسی کے ہاتھ میں جام ہے، کسی کے ہاتھ میں گلاس ہے، کسی کے ہاتھ میں سونے کا جام، کسی کے ہاتھ میں چاندی کا جام، کسی کے ہاتھ میں شیشے کا جام، اور اس میں کیا ہے؟
وکاسن من معین، اس میں معین کی شراب ہے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، وہ شراب وہ ہے جو نہ سر میں درد کرتی ہے نہ دماغ خراب کرتی ہے۔ اس دفعہ نا میں جب اس میں حج کے سفر میں تھا تو فجر کی نماز پڑھائی امام صاحب نے، تو انہوں نے سورہ محمد کی تلاوت کی، تو اس میں یہ آیت آئی انہار من ماء غیر آسن، انہار من عسل مصفى، انہار من خمر لذت للشاربین، انہار من لبن لم يتغیر طعمه، انہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ یہ آیت مجھے کبھی خیال نہیں آیا، پہلی دفعہ نماز پڑھتے پڑھتے خیال آیا کہ لذت للشاربین یہ صرف شراب کے ساتھ ذکر کیا، پانی کی نہریں، انہار من ماء، پانی کی نہریں غیر آسن گندا نہیں، انہار من لبن، دودھ کی نہریں، لم یتغیر طعمہ ذائقہ نہیں بدلا، انہار من عسل مصفى، اس سے آگے شہد کی نہریں جو خالص ہے صاف ہے اس میں موم نہیں، درمیان میں جو کہا انہار من خمر، شراب کی نہریں، اس کے ساتھ ایک لفظ بڑھایا ہے لذت للشاربین، جو پینے والوں کے لیے لذت کا سامان ہے۔ تو مجھے نماز پڑھتے پڑھتے خیال آیا یہ لذت کا لفظ نہ پانی کے ساتھ ہے نہ دودھ کے ساتھ ہے نہ شہد کے ساتھ ہے، یہ صرف شراب کے ساتھ ہے، شراب کی نہریں جو لذت کا سامان ہے پینے والوں کے لیے۔ تو میں نماز میں اسی میں سوچ میں گم ہو گیا کہ یہ پانی کے ساتھ کیوں نہیں کہا، دودھ کے ساتھ کیوں نہیں کہا، شہد کے ساتھ کیوں نہیں کہا، یہ شراب کے ساتھ کیوں کہا؟ تو پھر مجھے اللہ معاف کرے، مجھے نماز میں یہ چکی چل گئی، مجھے خیال آیا کہ پانی آدمی لذت کی وجہ سے نہیں پیتا، ضرورت کی وجہ سے پیتا ہے، دودھ آدمی لذت کی وجہ سے نہیں پیتا، غذا اور خوراک اور ضرورت کی وجہ سے پیتا ہے، شہد آدمی لذت کی وجہ سے نہیں پیتا، ضرورت دوا غذا کے تحت پیتا ہے، صرف شراب ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں لوگ لذت کے لیے پیتے ہیں، لذت کے لیے۔ اب اس کی مصیبت یہ ہے کہ یہ بدبودار ہے، یہ کسیلی ہے، کڑوا ذائقہ ہے، کسیلی ہے، بدبودار ہے، اور پینے کے بعد آدمی آؤٹ ہے، نہ ماں کا پتہ نہ بیوی کا پتہ نہ بیٹی کا پتہ نہ بہن کی تمیز، پیشاب بھی نکل رہا، الٹیاں بھی ہو رہی، چکر بھی آ رہے، گر بھی رہے، گالیاں بھی دے رہے، ننگے ہو کے ناچ رہے۔ تو وہ لذت کیا ہے جو انسان کو بے ہوش کر دے؟ لذت تو دماغ کے ساتھ ہے، احساسات کے ساتھ ہے۔ جب احساسات سو گئے، دماغ ہی سو گیا، جب احساسات سو گئے اور دماغ ہی سو گیا تو لذت کہاں رہ گئی؟ تو لذت للشاربین، لذت للشاربین، اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ شراب کے ساتھ بڑھا کر یہ بتایا ہے کہ میرے بندو تم کیسے دیوانے ہو، دنیا کی کڑوی شراب، دنیا کی کسیلی شراب، تم اس کے پیچھے اس شراب کو بھول رہے ہو جو تمہیں حقیقی لذت دے گی، لذت للشاربین، جو پینے والوں کے لیے ایسا لذت کا سامان ہے کہ اس معین کی شراب کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا لے، جب دنیا کے آسمان پر بیٹھ جائے اور انگلی کو نیچے کر دے تو سارا جہان اس قطرے سے خوشبودار ہو جائے، معطر ہو جائے۔ وَقَاسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ، شراب، پھر شراب کے ساتھ محفل ہوتی ہے تو کھانا بھی ہوتا ہے، فَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، پھر پھل ہیں تمہارے لیے رکھے ہوئے جو تم پسند کرو گے، جن میں 4 صفتیں ہیں، احلی من العسل، ان میں کڑوا کوئی نہیں، پھیکا کوئی نہیں، کھٹا کوئی نہیں، شہد کی طرح میٹھی، وَأَلْيَنُ مِنَ الزُّبَقِ، مکھن کی طرح نرم، اشد بیاضا من اللبن، دودھ کی طرح سفید، لیس فیہا عجم، گٹھلی کے بغیر، شہد سے زیادہ میٹھے، مکھن سے زیادہ نرم، شہد دودھ سے زیادہ سفید، گٹھلی کے بغیر، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جن کی کوئی قید نہیں، موسم کی، زمانے کی، ایک کاٹا دوسرا لگا، یہ پھلوں کی ٹرے سج گئی۔ پھر اس کے ساتھ شراب و کباب، شراب و کباب دنیا کا بھی لفظ ہے، تو کہا تمہارے لیے کباب بھی تمہارا رب پیش کرے گا، وَلَحْمَ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اڑتے ہوئے پرندوں کی ڈاریں ہوں گی، ہر پرندے کے 70,000 پر ہوں گے، ان کو کہو گے ہمیں کھانا پیش کرو تو اپنے پروں کو یوں ہلائیں گے تو ہر پرندے کے پر سے ایک کھانے کی قسم گرے گی، گویا ہر پرندہ آپ کو 70,000 قسم کے کباب پیش کرے گا، کھانے پیش کرے گا۔ یہ بھی ہو گیا، شراب بھی ہو، کباب بھی ہو، تو پھر اس کے ساتھ محفل سجتی ہے کہ جب اس کے ساتھ عورت بھی ہو تو اللہ نے کہا وَحُورٌ عِینٌ کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، پھر تیری محفل کو سجاؤں گا جنت کی ان لڑکیوں کے ساتھ جن کی آنکھیں بڑی موٹی ہیں، جو بڑی خوبصورت ہیں، جو بڑی حسین و جمیل ہیں،
جن کی نظر، جن کی آنکھ حورا 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 حیرت سے ہے، حیرت سے، جس کو دیکھ کر تمہاری چھٹی گم اور تم حیران پریشان ہو کے بیٹھے ہوگے اور تمہیں یاد بھی نہیں ہوگا کہ کہاں بیٹھے اور کیا کر رہے ہو. تمہاری آنکھیں اس میں ڈوب جائیں گی، گم ہو جائے گی تمہاری سوچ، فہم، بصیرت اس کی ذات میں. یہ تو جنت کی لڑکی ہے، اور ایمان والی عورت اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی. اس سے بھی آگے کا سامان ہے. جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو پھر لڑائی بھی ہوتی ہے، فساد بھی ہوتا ہے، گالم گلوچ بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. یہ جنت ہے، یہاں لاٹھی نہیں چلے گی، یہاں بکواس نہیں ہے، یہاں ہذیان نہیں ہے، یہاں سلامتی ہی سلام. چونکہ یہ بیویاں پاک تمہارے لیے حلال، یہ شراب پاک تمہارے لیے حلال، یہ پرندے، یہ گوشت، یہ کھانا، یہ پھل، یہ محفل جو آج سجی ہے، یہ محفل اس حرام پہ نہیں سجی، بلکہ یہ محفل جو سجائی گئی ہے یہ اللہ کی رضا کے ساتھ سجائی گئی ہے. لہذا یہاں سلام کے سوا کچھ نہیں. تم سلامتی میں ہو، تمہیں فرشتے بھی سلام کر رہے ہوں گے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلام. فرشتے سلام سلام، آپس میں سلام سلام سلام. پھر ان کی محفل دوبالا ہوگی ان ساری نعمتوں کے ساتھ کہ فرشتے بھی کھینچے چلے آ رہے ہیں. سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. جناب سلام، جناب سلام. ارے میاں کس کا سلام؟ بما صبرتم، وہ جو تم نے گجراں والے نے صبر کیا تھا اسی کا بدلہ ہے، اسی کا بدلہ ہے. ادھر شراب ہے، ادھر کباب ہے، ادھر پھل ہے، ادھر معین ہے، ادھر سلسبیل ہے، ادھر رحیق ہے، ادھر جنت کے جیون ساتھی ہیں، خوبصورت بیویاں ہیں، غلمان و حور ہیں. اور ان کے سلام ٹھکرے، فرشتوں کے سلام ٹھکرے. نشے کا عالم ہوگا اور ایک لذت اور کیف و سرور ہوگا. ایک دم اللہ پاک کا عرش کے در بھی کھل جائیں گے اور اللہ بھی شریک محفل ہو کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. بڑا آدمی ہو، تمہیں بتاؤں قیامت کے بڑے اکثر فقیر ہوں گے، قیامت کے بڑے اکثر ریڑھی والے تمہارے ڈرائیور ہوں گے، تمہارے گھر میں جھاڑو دینے والی عورتیں ہوں گی، وہ قیامت کے دن کے راج کرنے والے ہوں گے، بڑے لوگ ہوں گے، بڑے. آج کی بیگم شاید کل وہاں خادمہ بن کے بھی جنت میں نہ پہنچ سکے، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. قیامت کے بڑے لوگ، قیامت کے بڑے لوگ فقیر. فقیر سب سے زیادہ گھسیٹا گیا جس کو مکے کی گلیوں میں وہ بلال ہے. آج ذرا دیکھو تو صحیح یہ جنت میں کیسے جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا اور میری اونٹنی کی نکیل بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ جنت میں جائے گا. قیامت کے بڑے فقیر لوگ عام طور پہ، عام طور پہ، قاعدہ کلیہ نہیں، عام طور پہ اکثر درمیانے درجے کے لوگ آ گئے، متوسط طبقہ آ گیا، جنت کا متوسط طبقہ، میڈیاکر طبقہ ہے. اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، متوسط لوگ وہ یعنی دائیں ہاتھ کون ہیں؟ فی صدر مخبوط وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين كلكم من الأولين وكلكم من الآخرين. درمیانے درجے کے لوگ کہاں ہیں؟ بیر کے باغات ہیں، وہ بیر جن پہ کانٹے نہیں. ایک بدو آیا، یا رسول اللہ جنت میں کیا خیال ہے، کوئی تکلیف نہیں؟ آپ نے کہا بالکل کوئی تکلیف نہیں. کہنے لگا آپ کا رب تو کہتا ہے کہ جنت میں بیر ہوں گے، تو بیر کے درخت پر تو کانٹے ہوتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندے، اللہ ہر کانٹے کو ہٹا کر اس کے بدلے میں اس پر پھل لگائے گا. وہ پھل اس کے سامنے 72 ٹکڑوں میں کٹ کے خود بخود حاضر کیا جائے گا. ہر ٹکڑے کا، ہر آش کا رنگ الگ، ذائقہ الگ اور خوشبو الگ ہوگی. یہ ہے صدر مخبود، طلح ممدود، ایسے کیلے تہ بتہ لگے ہوئے ہوں گے، اور ظل ممدود، سائے پھیلے ہوئے، ماء مسکوب، پانی بہتے ہوئے، فاکہۃ کثیرہ، پھل بے شمار، لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، نہ کاٹنے سے ختم ہو، نہ کاٹنے کی پابندی، اور نہ ان پر کوئی پیرا ہے، نہ ان پر کوئی روک ہے. انا انشأناہن انشاء، ہم ان کے لیے جنت کی عورتوں کو تیار کریں گے. فجعلناہن ابکارا، جن کا کوار پن ہمیشہ باقی رہے گا. عربا اترابا، جو عشق کرنے والی بھی ہیں. عرب، عرب، عرب کہتے ہیں جو عشق میں فنا ہو جائے،
جو کسی کے عشق میں پناہ ہو جائے، عروبہ جو کسی کے عشق میں ڈوب جائے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دنیا کی عورت کے پاس یہ چیز نہیں تمہیں مل سکتی، دنیا کے مرد میں تمہیں یہ چیز نہیں مل سکتی، سب غرض کی محبت، آگے آؤ تمہارے لیے سامان عروب جو تم پہ فدا ہونے والی، اترابا ہم عمر ایک ساتھ تمہارے ساتھ چلنے والی، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ حسن و جمال عطا فرمایا، یہ سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین، یہ پہلوں میں سے بھی بہت زیادہ ہوں گے، پچھلوں میں بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ آگے چھوٹے لوگ جن کو اللہ کہہ رہا ہے چھوٹے، اصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال، ذلیل لوگ، گندے لوگ، حقیر لوگ، گھٹیا لوگ، الٹے ہاتھ کے لوگ، بائیں طرف کے لوگ کون ہیں؟ فی سموم، گرم ہواؤں میں، وحمیم، کھولتے پانیوں میں، وظل من یحموم، اور دھوئیں کے بادلوں میں، لا بارد ولا کریم، نہ ٹھنڈا نہ مہربان، انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ دنیا میں بڑے نشے میں تھے، یہ دنیا میں بڑی مستی میں تھے، یہ دنیا میں ان کا پاؤں زمین پہ پڑتا نہیں تھا، وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، یہ کفر پہ جمے ہوئے تھے، وکانوا یقولون اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم ثم انکم ایها الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم هذا نزلهم یوم الدین۔ یہاں پر قرآن کا لہجہ خوفناک ہو جاتا ہے، قرآن کا لہجہ ہیبت ناک ہو جاتا ہے، اور تمہیں خبر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مذاق اڑاتے تھے، کوئی ہے قبر سے اٹھ کے آنے والا جو بتائے کہ موت کے بعد زندگی ہے، مر گیا مٹی ہو گیا، کون اٹھائے گا ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو؟ انہیں بتاؤ کہ تم بھی اٹھو گے، تمہارے باپ دادا بھی اٹھیں گے، پہلے بھی اٹھیں گے، پچھلے بھی اٹھیں گے، اگلے بھی، پچھلے بھی، نئے بھی، پرانے بھی، باپ بھی، دادا بھی، پردادا بھی، آدم علیہ السلام تک آخری انسان، حوا تک آخری عورت، سب کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، اور پھر نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کہے گا چلو کدھر؟ کھولتے پانیوں کی طرف، تند و تیز گرم ہواؤں کی طرف۔ میرے بھائیوں، میرے رب کی قسم، ایک لوٹا دوزخ کے پانی کا 7 سمندر میں ڈال دو، 7 سمندر کھولنے لگ جائیں گے۔ جاؤ ان کو اس میں ڈبو دو، وہ آگ جس کا پانی اتنا گرم ہے، وہ آگ کیسی گرم ہوگی؟ ان کو اس آگ میں ڈال دو، لا بارد ولا کریم، نہ مہربان نہ ٹھنڈا۔ جاؤ کھانا کھاؤ، کون سا کھانا ہے؟ زقوم، کڑوے درخت، جاؤ کھلاؤ، پانی پلاؤ، فمالئون منها البطون، اسی سے ان کا پیٹ بھرا جائے گا، فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر کھولتا پانی پلایا جائے گا، فشاربون شرب الہیم، یہ ایسے پیے گے جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے، ھذا نزلهم یوم الدین، یہ ہے گجرانوالے میں شراب پینے کا نتیجہ، اور زنا کرنے کا نتیجہ، اور سود کھانے کا نتیجہ، اور قتل کر دینے کا نتیجہ، اور ماں باپ کی نافرمانی کا نتیجہ، اور ناچ گانے کے رسیا ہونے کا نتیجہ، اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دینے کا نتیجہ، اور ساری دنیا کی نافرمانیاں اپنے دامن میں سمیٹ کر مر جانے کا آج یہی نتیجہ ہے۔ آج تم اپنے انجام کو پہنچ چکے ہو۔ یہ میرے بھائیوں کو ترتیب میرے رب کی ہے، بڑے لوگ، چھوٹے لوگ، درمیانے لوگ، الصادقون الصادقون بڑے لوگ، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین درمیانے لوگ، اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال چھوٹے درجے کے لوگ۔ بھائیوں، اللہ کے دربار میں بڑا بنو، اللہ کے دربار میں بڑا بنو، اور اللہ کے دربار میں انسان بڑا بنتا ہے بڑا کام کر کے، بڑا عمل کر کے، بڑے پیسے کے ساتھ نہیں، بڑی شکل کے ساتھ نہیں، بڑے خاندان کے ساتھ نہیں، بڑی صورت کے ساتھ نہیں، بڑے حسن و جمال کے ساتھ نہیں۔ اللہ کے دربار میں بڑا ہونے کا ایک راستہ ہے تو اس کے دربار میں عمل کے خزانے لے کر آؤ، عمل کے ڈھیر لے کر آؤ، خوبصورت سے خوبصورت عمل لے کر آؤ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میری بات غور سے سننا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ ہم نے گجراں والا کی زندگی کو سجا دیا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سب سے زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے، تم میں سب سے زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔ ہم نے زندگی اور موت کا نظام چلایا
ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے. یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم میں زیادہ عمل کون کرتا ہے, زیادہ. یہ فرما رہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. ایک من لوہے کا ڈھیر, ایک تولہ سونے کا ڈھیر. سونا جیب میں آ جائے, اتنا سا تو تولہ ہاتھ میں آ جائے, جیب میں آ جائے, منہ میں آ جائے. ایک من سونا کیا 10 من سونا پڑا ہو, 10 من لوہا پڑا ہو, تو یہ ایک تولہ سونا, یہ ایک من لوہے سے زیادہ قیمتی. دیکھنے میں یہ تھوڑا وہ زیادہ, دیکھنے میں یہ بہت حقیر وہ بہت قوی اور بہت پھیلا ہوا. تو یہ ہے اللہ کا معیار. اللہ کثرت عمل کو نہیں دیکھتا, اللہ حسن عمل کو دیکھتا ہے. اب سنو, لیبلوکم ایکم احسن عملا, لیبلوکم ایکم احسن عملا. سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے, ہم دیکھیں گے. تو جب عمل کے میدان میں ہم نے اب ڈھونڈنا شروع کیا, بھائی اب اللہ جو کہہ رہا ہے سب سے اچھا عمل جو کرے گا نا میں اس کو پاس کروں گا. تو اب ہم ڈھونڈنے نکلے کہ سب سے اچھا عمل ہے کون, ہے کیا. اگر اللہ ہماری عقل پہ چھوڑ دیتا تو جیسے ہر کو میرے نزدیک سب سے بڑی نیکی یہ ہے, میرے نزدیک سب سے بڑی خدمت یہ ہے, میرے نزدیک سب سے بڑی تیاری یہ ہے. دیکھتے نہیں بازاروں میں لوگ کیا کہتے پھر, سب سے بڑی نیکی یہ ہے ہسپتال بنا دو, سب سے بڑی نیکی یہ ہے بیواؤں کے خرچے اٹھاؤ, سب سے بڑی نیکی یہ ہے سڑکیں بنا دو, سب سے بڑی نیکی یہ ہے گھر میں بیٹھ کے ایک کونا سنبھال لو, اللہ اللہ شروع کر دو, سب سے بڑی نیکی یہ ہے ماں باپ کی خدمت کرو, سب سے بڑی نیکی یہ ہے حلال کماؤ, سب سے بڑی نیکی یہ ہے نفل پہ نفل پڑھو, حج پہ حج کرو, عمرے پہ عمرے کرو. جیسے ذوق ویسی باتیں. تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمارے ذوق کے حوالے بات کو نہیں کیا, بلکہ خود مہر لگا کر سکہ بند کر کے قرآن میں سجا کر اور اپنے محبوب مصطفیٰ کے دل پر اتار کر جبریل کے ذریعے واسطے سے پہنچا کر تو دھرتی کے صفحات میں اس کو ثابت کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا کہ میرا بندہ اگر مجھ سے پوچھتا ہے سب سے اچھا عمل کون ہے تو مجھ سے سن لے, میری کتاب سے سن لے. تم یا پھر اپنی عقل پہ چل لو یا اپنے محبوب کے اور اپنے رب کے فرمان پہ چل لو. تو جب میں نے قرآن ڈھونڈنا شروع کیا, ڈھونڈتے ہمیں کیا ملا, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَمَنْ أَحْسَنُ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ. وَمَنْ أَحْسَنُ, دیکھ رہے ہیں ایک ہی لفظ ہے نا, ایک ہی لفظ ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. کون ہے, کوئی ہے, کون ہے, کوئی ہے. یہ من یہاں یہ مطلب دے رہا ہے, کون ہے, کوئی ہے. کیا سوال پہلے آیا ہے, بات بعد میں آئی ہے. وہ آگے, کون, وہ آگے. یہ بات ہمیشہ آدمی کو متوجہ کرنے کے لیے کی جاتی ہے. ومن, کوئی ہے ایسا عمل, کوئی ہے. کیا یا اللہ, جو اپنے رب کی طرف بلا رہا ہے, جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے. دمن دعا الی اللہ, جو لوگوں سے کہہ رہا ہے لوگوں اللہ کی مان لو, لوگوں اللہ کے نبی کی مان لو. کوئی عمل ہے اس سے زیادہ خوبصورت, یہ اللہ خود اپنے قرآن میں کہہ رہا ہے, کوئی عمل ہے اس سے زیادہ خوبصورت. ومن, اور یہ جو ومن ہے نا, ومن یہ ایسے جیسے کوئی پہلوان اکھاڑے میں اتر کر کہہ رہا ہے کوئی میرے مقابلے میں, ہے کوئی میرے مقابلے میں. تو دعوت اللہ, تبلیغ اللہ کی پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا اور انہیں کہنا بھائیو اللہ کی مان لو, اللہ کے رسول کی مان لو. یہ عمل ایک شکل میں میدان میں اتر کر للکارتا ہے. کوئی ہے مجھ سے خوبصورت عمل, کوئی مجھ سے زیادہ خوبصورت عمل ہے, کوئی مجھ سے زیادہ حسین عمل ہے, کوئی مجھ سے زیادہ اچھا عمل ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. کوئی ہے اللہ کی طرف بلانے والے سے بڑھ کر خوبصورت عمل کرنے والا. کوئی ہے کا مطلب ہے کوئی نہیں ہے, کوئی ہے کوئی نہیں, کوئی پہلوں میں نہیں, پچھلوں میں نہیں, اول میں نہیں, آخر میں نہیں. جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خوبصورت عمل نہیں ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
ہم دیکھیں گے تم میں سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے. شکر ہے اللہ نے معاملہ خود حل کر دیا اور ہمارے ذمے نہیں لگایا, خود ہمیں بتا دیا میرے بندو گھروں سے نکلو, میرے پیغام کو لے کے دنیا میں پھرو, اس سے خوبصورت عمل میں نے اور کوئی نہیں بنایا. ومن کوئی ہے لیکن دو شرطوں کے ساتھ. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, کوئی ہے اللہ کی طرف بلانے والے سے بڑھ کر خوبصورت بات کرنے والا نہیں, کوئی نہیں اللہ. ہاں یہ حسن تب پیدا ہوگا جب دو شرطیں ہوں. وعمل صالحا, خود بھی اچھا عمل کرتا ہو, ایک شرط. وقال اننی من المسلمین, اور اپنے آپ کو اپنا مقام نہ بناتا ہو, اس ساری دعوت سے اپنا مرتبہ منبر نہ چاہتا ہو, کرسی نہ چاہتا ہو, منصب نہ چاہتا ہو, پیسہ نہ چاہتا ہو, اپنے آپ کو عام مسلمانوں کی صف میں لے کے چلتا ہو. یہ دو شرطیں جس کے اندر پیدا ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود حل کر کے پیپر دے رہا ہے کہ میرے بندو تبلیغ کے کام کو اپنا کام بناؤ تو تم میرے دربار میں پہنچو گے تو تم سے خوبصورت عمل کسی کے پاس کوئی نہیں ہوگا. ھذا بلاغ للناس, یہ پیغام لوگوں کو پہنچانے کے لیے دیا گیا ہے. علامہ زرکشی فرماتے ہیں اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو اس کے لیے زرکشی بہت بڑے مفسرین میں اور ائمہ تفسیر میں, اصول تفسیر کے بڑے اعلیٰ مقام پر, تفسیر میں بڑے اعلیٰ مقام پر وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو یہ سورہ ابراہیم کی یہ آیت اس قرآن کا نام بنتا. ھذا بلاغ للناس, یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے, صرف مسجد میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے, صرف تراویح میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے, صرف نماز میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے, نماز کے بعد 2 رکوع 4 رکوع پڑھنے کے لیے نہیں ہے, مسجد میں بیٹھ کر صرف درس دینے کے لیے نہیں ہے. یہ پیغام ہے ہمالیہ کی چوٹیوں سے لے کر وہ افریقہ کے جنگلوں تک پہنچانے کے لیے, اور یہ پیغام ہے کوہ صفا کی چوٹی سے لے کر ہونولولو کے جزیروں تک پہنچانے کے لیے, ہوائی اور فیجی کے جزیروں تک پہنچانے کے لیے, آسٹریلیا سے لے کر امریکہ کے دیش تک پہنچانے کے لیے. یہ پیغام جو صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کے سنایا گیا دنیا کے انسانوں کو, یہ پیغام پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا ہے. اس پیغام کو لے کے چلنے والے سے بڑھ کر اس دھرتی میں کوئی عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے. ایک عورت آئی کہ یا رسول اللہ میرا خامد اللہ کے راستے میں گیا ہے, مجھے کوئی عمل بتائیں مجھے بھی اس کا اجر مل جائے. ویسے تو بیوی اپنے خامد کو روانہ کرتی ہے تو اسے اس کا پورا اجر ملتا ہے. اس نے عمل پوچھا, عمل کوئی مجھے عمل بتائیں. آپ نے فرمایا تو ایسا کر, نماز کی نیت باندھ کے کھڑی ہو جا, جب تک واپس نہ آئے مصلی سے نہیں اترنا, ساتھ روزہ بھی رکھنا ہے اور افطار نہیں کرنا, تسبیح بھی پڑھنی ہے اور چپ نہیں رہنا. انہوں نے کہا اب اطیق ذالک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ بھلا میں یہ کر سکتی ہوں یا کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ولو توقتی, فرض کرو تم یہ کر بھی لو. وہ 1 مہینے کے لیے گیا ہوا ہے, تم 1 مہینہ نہ نفل چھوڑو, نہ ذکر چھوڑو, نہ روزہ چھوڑو, نہ مصلی چھوڑو, اور تم یہ کر بھی لو. وہ 10 دن کے لیے گیا, وہ 40 دن کے لیے گیا, وہ 1 سال کے لیے گیا, وہ 2 مہینے کے لیے گیا, وہ 25 دن کے لیے گیا. اگر یہ تم کر بھی لو اس کے پیچھے تو والذی نفسی بیدہ ما بلغت العشیر من عملہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تو اس کے عمل کا 10واں حصہ بھی نہیں پا سکتا. کہاں اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا اور کہاں گھر میں بیٹھنا. نہیں, کوئی عمل اس کے برابر نہیں. اللہ کا فیصلہ, اللہ کے نبی کا فیصلہ, جس راہ کی غبار اتنی قیمتی ہو کہ جنت کی آگ حرام ہو جائے, جنت کی خوشبو بن جائے. آپ سفر میں ہیں, مٹی اڑی, ایک نوجوان ایک طرف ہو گیا, الرجی ہوگی. آپ نے کہا لما اعتزلت عنا یا فتى, ارے جوان تو کیوں ایک طرف ہو گیا؟ یا رسول اللہ انی کرہت الغبار, یہ مٹی مجھے اچھی نہیں لگ رہی یا رسول اللہ, میں اس سے بچنے کے لیے ایک طرف ہو گیا. آپ نے فرمایا لا تکرہہ فوالذی نفسی بیدہ انہ لغریرۃ الجنہ, مت اس کو برا سمجھ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے یہ جنت کی خوشبو بننے والی ہے. جس راستے کی مٹی کی قیمت ہو, آپ غور فرمائیں, سبحان اللہ. آپ کے گھر میں مزدور کام کرتا ہے یا کام کے اسکوائر مربع اسکوائر فٹ کے پیسے ہوتے ہیں,
یا بھائی صبح سے شام تک دہاڑی کے پیسے ہوتے، وہ اس میں تھکتا بھی ہے، اس کو مٹی بھی لگتی ہے، اس کو گارا بھی لگتا ہے، کبھی اس کے بھی پیسے دیے کہ یہ 100 روپے تیری دہاڑی اور یہ 10 روپے تیرے گارا لگ جانے کے، تیرے اوپر مٹی لگ جانے کے، تیری تھکن کے 20 روپے، تیرے اوپر گارا لگنے کے 10 روپے، اور تیری دہاڑی کے 150 روپے، چلو بھائی جاؤ. کبھی ایسا کسی نے کیا؟ کون کرتا ہے؟ لیکن اللہ کیا کریم ہے، وہ اس کام کے الگ اجر دے گا. اس کام کے اس راہوں میں، ان راہوں میں چلنے پر جو غبار اڑا، جو جسم پہ لگا، اللہ تعالیٰ کا نبی کہتا ہے جس جسم پہ اللہ کی راہ کا غبار پڑ گیا اس پر بھی دوزخ حرام ہو جائے گی. مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فتمسہ النار، جن قدموں پہ اللہ کے راہ کی مٹی پڑ گئی وہاں جہنم کی آگ نہیں آ سکتی. یہ راستہ ایسی قیمت والا ہے میرے بھائیوں، اس راستے کی مٹی کی بھی اللہ قیمت لگائے گا. تو عمل کی قیمت کیا لگے گی؟ پھر ایک شخص ہے، یا رسول اللہ کیا خیال ہے میں پیسہ لگا دوں اور خود نہ جاؤں تو مجھے اللہ کی راہ میں جانے والے کا اجر مل جائے گا؟ یہ جو مالدار ہیں وہ کہتے ہیں چندہ لے لو جان چھوڑ دو. اب تو چندہ بھی نہیں دیتے نا، اب تو بخیلوں کے پاس پیسہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ پوچھا کہ اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بارش بے وقت کر دیتا ہوں، حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں. جب میں ناراض ہوتا ہوں تو امطر علیہم ابان حصادہم وامنعہ ابان زرعہم، جب کھیتی پانی مانگتی ہے تو روک لیتا ہوں، اور جب وہ پک جاتی تو بارشیں شروع کر دیتا ہوں. اور اجعل الملک الی سفہائہم، حکومت بے وقوفوں کو دے دیتا ہوں، والمال الی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہوں. اب تو وہ بات بھی نہیں رہی. چلو حدیث پوری سنا دوں کہ یا اللہ تیرے خوش ہونے کی نشانی کیا ہے، تیرے خوش ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا امطر علیہم ابان زرعہم، جب کاشت کرتے ہیں تو بارش دیتا ہوں کھیتی باہر آئے. وَأَمْنَعُهُ ابان حصادہم، جب پک جاتی ہے تو روک لیتا ہوں تاکہ کاٹ کے گھر لے آئیں. وَأَجْعَلُ الْمُلْكَ إِلَىٰ حُلَمَائِهِمْ، حکومت ان کے نیک سمجھدار انسانوں کو دیتا ہوں. وَالْمَالَ إِلَىٰ سُمَحَائِهِمْ، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں. خلت الدیار فلا کریم یرتجا منہ النوال ولا ملیح یعشق. اور دنیا خالی ہو گئی سخیوں سے. ایک شاعر نے شعر کہنے چھوڑ دی. انہوں نے کہا تو شعر کیوں نہیں کہتا؟ انہوں نے کہا قالوا هجرت الشعر قلت ضرورة باب الدواعي والبواعث مغلق. خلت الدیار فلا کریم یرتجا منہ النوال ولا ملیح یعشق. انہوں نے کہا میاں شعر کہنے کے لیے کوئی باعث تو ہو، کوئی تحریک تو ہو، تو کوئی دنیا سخیوں سے خالی ہو. قالوا هجرت الشعر قلت ضرورة باب الدواعي والبواعث مغلق. خلت الديار فلا كريم يرتجى منه النوال ولا مليح يعشق. انہوں نے کہا میاں شعر کہنے کے لیے کوئی باعث تو ہو، کوئی تحریک تو ہو، تو کوئی دنیا سخیوں سے خالی ہو گئی. کوئی سخی بھی نہیں ملتا جس کی تعریف کر کے کچھ ملے، تو میں ایسے ہی اپنے شعر کہتا رہوں. دنیا سخیوں سے خالی ہو گئی، دنیا محبوب سے خالی ہو گئی. یا آدمی محبت میں شعر کہتا ہے یا کسی سخی کی تعریف کر کے کہتا ہے، نہ سخی رہے نہ محبوب رہے، ہم نے اپنے قلم توڑ دیا. تو مالدار کا یہ ذہن ہوتا ہے پیسہ لگ جائے جان بچ جائے. فقیر کہتا ہے جان لگ جائے پیسہ ہے کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا نہیں، بے اموالکم وانفسکم، جان بھی لگاؤ مال بھی لگاؤ، جان بھی لگاؤ مال بھی لگاؤ، دونوں لگانے پڑیں. تو ایک صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کیا خیال ہے میں پیسہ لگا دوں خود نہ جاؤں مجھے اجر مل جائے گا جانے والے کا؟ آپ نے کہا تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے پاس 6000 ہیں. 6000 تو میرے 6000 کو آج نہ سوچیں، 1400 سال پیچھے لوٹ کے سوچیں. 6000 یوں سمجھو آج کے 6 کروڑ ہیں. اور آپ نے ارشاد فرمایا لو تصدقت بها، تم تو کہہ رہے ہو نا میں تھوڑا اس میں خرچ کر دوں. اگر تو سارا بھی اللہ کے نام پہ خرچ کر رہے اور رہے گھر میں، لا تدرک بہ نومۃ النائم فی سبیل اللہ، جو آدمی اللہ کی راہ میں گھر چھوڑ کے نکلا، بیوی بچوں کی یاد کو اپنے سینے میں چھپائے ہوئے، سینے پہ پتھر رکھے ہوئے، آہیں بھرتا ہوا گھروں سے نکلا، وہ جا کے سو گیا، راستے میں سو گیا، اس کی نیند پہ اللہ جو اسے اجر دے رہا ہے تو سب کچھ لگا کر وہ اجر بھی نہیں پا سکتا. جس راہ کی نیند اتنی قیمتی ہو کہ سب کچھ لگا دے، ساری انڈسٹری اللہ کے نام پہ لگا دے، تو اس کی نیند کو نہیں پہنچ سکتا، تو اس کے اعمال کو کون پہنچے؟ تو میرے بھائیو، ومن احسن قولا
ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. ہے کوئی اس سے بڑھ کر خوبصورت بات کرنے والا جو لوگوں کو کہتا پھر رہا ہو اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو. یہ تقریر کا مسئلہ نہیں اللہ کہہ رہا. بھائی تقریر تو ہر آدمی کے بس کا نہیں. ہر آدمی بات لمبی کر نہیں سکتا. منت تو ہر آدمی کر سکتا ہے. منت تو ہر بھائی اللہ کی مان لے، بھائی اللہ کی مان لے. سمجھو اس نے اللہ کی وہ بات پوری کر دی کہ ہے کوئی اس سے خوبصورت بات کرنے والا. تو میرے بھائیو اللہ کے دربار میں تبلیغ کا عمل لے کے پہنچو، اللہ کے در پر پہنچو، اس دعوت کے مبارک کام کو لے کر پہنچو. بڑے بڑے تہجد گزار، بڑے بڑے روزے دار، بڑے بڑے خلوت نشین، بڑے بڑے سجادہ نشین وہ آپ کی گرد کو بھی نہیں چھو سکے. اللہ کی راہوں میں پھرنا میرے رب کی قسم اس کے برابر دنیا میں کوئی عمل اللہ نے نہیں بنایا. اللہ کے پیغام کو لے کر در در پھرنا اس سے بڑا کوئی کام ہوتا اللہ اپنے نبیوں کو دیتا. اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو ایک ہی کام دیا، جاؤ میرا پیغام پہنچاؤ، جاؤ میرا پیغام پہنچاؤ. اور پھرے ہیں. اور اللہ کو یہ بات اتنی پسند ہے، دیکھو نماز کی کوئی تفصیل نہیں ملتی. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. مختصر للہ علی الناس حج البیت، حج، روزہ، زکات مختصر ہیں. لیکن اللہ نے دعوت کے کام کی اتنی تفصیل کی ہے کہ ایک ایک نبی کی پوری کہانی اللہ نے سنائی. اور نبیوں کے علاوہ بھی جو خیر کا ذریعہ بنے اللہ نے ان کی کہانی بھی سنائی. حبیب نجار ایک غیر معروف شخص ہے جس کی بستی میں 2 نبی آتے ہیں. وہ اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی دعوت دیتے ہیں. کوئی ان کی نہیں مانتا، وہ واپس جاتے ہیں. اس کو ملتے ہیں، یہ کوڑی تھا اور ترخان تھا. ترخان وہ جاتے جاتے اس سے بات کرتے ہیں. وہ کہتا ہے اگر تمہارا رب سچا ہے تو میرے کوڑ کو دور کر دے، میں ٹھیک ہو جاؤں، میں مسلمان ہو جاؤں. انہوں نے دعا کی، اللہ نے کوڑ ٹھیک کر دیا، وہ مسلمان ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرا نبی ان کے ساتھ ملایا، فعززنا بثالث، تیسرا نبی ساتھ ملایا اور ان کو دوبارہ بھیجا. جب یہ دوبارہ آئے تو پھر ان کی ساری بستی والوں نے اس کو جھٹلا دیا. جب اس حبیب نجار کو پتا چلا کہ وہ نبیوں کی جماعت پھر آ گئی ہے تو وہ اپنے گھر سے آیا ہے دوڑ کے. اللہ کو اس کی چال بھی ایسی پسند آئی کہ اس کو بھی قرآن کا حصہ بنایا. وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی، اس راہوں میں دوڑنا بھی اللہ کو ایسا پسند آیا کہ اللہ پاک نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا. وہ بستی کے کنارے سے ایک غریب آدمی، رجل، وجاء رجل، لفظ رجل بتا رہا ہے. رجل الف لام سے خالی ہے، الف لام سے خالی ہے یہ لفظ. تو رجلوں نے یہ بتا رہا ہے کہ مسکین تھا، غریب تھا، حقیر تھا، فقیر تھا. پر اللہ کو اس کا ان نبیوں کی آواز سے لبیک کہنا، پھر اس پر دوڑ کے آنا اور اپنی قوم کو نصیحت کرنا ایسا پسند آیا کہ اللہ نے اس کی کہانی سنائی، اس کا قصہ سنایا اور قصے کے ساتھ اس کے چل کے آنے کا انداز بھی بتایا کہ وہ دوڑتا ہوا آ رہا تھا، یسا بھاگتا ہوا آ رہا تھا. اور آ کے کہنے لگا یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا هم ينقذون إني أذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. کتنی لمبی کہانی اللہ نے سنائی. وہ آیا بھاگتا، ارے میری قوم، ارے میرے بھائی، ان نبیوں کی مان لو، ان نبیوں کی مان لو. وہ یہ ہدایت پر ہیں، تمہیں ہدایت کا راستہ دکھانا چاہتے ہیں. تمہارا دماغ خراب ہے، جس رب کے پاس جانا ہے اس کی بندگی نہیں کرتے. وہ کہنے کہ چپ کر جاؤ نہ تیری بوٹی چکا بوٹی کر دیں گے. غریب آدمی کو کوئی سنتا پڑے، تو ہمارا کمیوں کے بولتا ہو تکبر. عرب کہتے تھے یہ کمی لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ہم کیوں اس کی بات سنیں. ہمارے نبی سے کہتے تھے یہ غریب لوگ اس کے پاس بیٹھے، ہم اس کی بات کیوں سنیں. یا اللہ، سب سمجھ. ترخان کا بچہ، ترخان بیچارہ آج بھی کمی سے مارو رہے. ترخان کا بچہ، خبردار بکواس بند کرو. اتخذ من دونه آلهة، تو تم کیا چاہتے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر تمہارے پتھروں کو پوجوں؟
جو عزتوں کا مالک اسے چھوڑ دوں؟ جو حفاظت کرنے والا اسے چھوڑ دوں؟ سن لو انی آمنت بربکم فاسمعون، سن لو میں ان کا بھی مددگار ہوں اور اپنے رب کا بھی کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا تو ہمارا کمی ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے، مارو تمہیں، مار 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 کے اس کی جان نکال۔ مر گیا۔ جو موت کا پردہ اٹھا اور اللہ نے جنت کو سامنے کھولا تو ایک دم دیکھو، آئے ہائے، اللہ کو خیر خواہی کتنی پسند ہے۔ جو آگے چل کر اس نے اپنی قوم کی خیر خواہی چاہی نا، اللہ نے وہ بھی کہانی ہمیں سنائی۔ جو اس نے جنت دیکھے تھے کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون، ہائے کاش کوئی میری قوم کو بتا دے کہ میرے رب نے میری کیا عزت کی، مجھے کیا ٹھکانہ دیا، ہائے کاش کوئی کسی طرح میری قوم کو بتا دیتا اور میری قوم کو پتا چل جاتا۔ میرے بھائیو، اللہ پاک نے یوں خیر خواہی چاہنے والوں کی کہانیوں کو قرآن کی زینت بنا دی۔ انسانوں کو چھوڑو، ہدہد نے ایک قوم کی ہدایت کو چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ہدہد کا قصہ سنا دیا۔ یہ پھر رہے آپ کے مسجد کے ذہن میں پھر یہاں تو نظر نہیں آتے، جاؤ دیہاتوں میں ٹک 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 کرتے پھر رہے، بے شمار پھر رہے، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک حقیر سا چھوٹا سا، نہ عقاب ہے، نہ شاہین ہے، نہ وہ شکرا ہے، نہ وہ سرخاب ہے، نہ وہ مور ہے، نہ وہ چکور ہے، ایک چھوٹا سا حقیر سا فقیر سا پرندہ ہے۔ اور اسے فکر لگی کہ یمن کی ملکہ سبا کو ہدایت ملنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کی کہانی اتنے اہتمام سے سنائی۔ فَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، سلیمان کی بادشاہی بھی عجیب تھی۔ ہم لوگ انسانوں کی حاضری لیتے ہیں، وہ جنوں کی بھی حاضری لیتے، جانوروں کی بھی حاضری لیتے، پرندوں کی بھی حاضری لیتے۔ پرندوں کی حاضری ہوئی، مَالِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، ارے بھائی ہدہد کہاں گیا؟ کہا جی کوئی نہیں، کہا کسی کو بتا کے گا؟ جی کوئی نہیں، کہا ہم سے بھی نہیں پوچھا، کہاں چلا گیا؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ آ تو لے، اگر تو کوئی عذر ہے تو پٹائی کروں گا ٹھیک ٹھاک اس کی، بغیر پوچھے کیوں گیا ہے، اور اگر عذر کے بغیر گیا تو ذبح کر دوں گا، اگر کوئی خوشخبری لائے تو پھر چھوڑ دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام تپے بیٹھے۔ جب ہدہد آیا تو اسے پرندوں نے بتایا تیری خیر نہیں ہے، تیری پٹائی ہوگی۔ جھک جانے میں بڑی عزت ہے بھائیو۔ ہدہد کو جب پتا چلا کہ آج میری خیر نہیں تو جاتے ہی سلیمان علیہ السلام سامنے ایسے جا کے گر گیا، ایسے پر پھیلا کے سر یوں رکھ دیا، اپنی شکست تسلیم کر گیا، میں مر گیا، میں مر گیا۔ سبحان اللہ، جو جھک جائے گا اس کو بچ جائے گا، ایسے پر پھیلا دی۔ سلیمان علیہ السلام کو دیکھتے ترس آ گیا تو غصے پر اس کی خالی اس تواضع پر سلیمان علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ارے بھائی تو کہاں تھا؟ اب وہ بولا انی احاطت بما لم تحط به وجئتک من سبع بنبأ یقین انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من كل شیء ولها عرش عظیم وجدتها وقومها یسجدون للشمس۔ پوری کہانی۔ ارے سلیمان علیہ السلام آپ یہاں بادشاہی کر، اس کے لہجے میں ذرا طاقت آ گئی، آپ ادھر بیٹھے ہوئے اور ادھر پوری یمن کی قوم سورج کی پوجا کر رہی، کیا فائدہ آپ کے اڑنے والے تخت اور جنات کی فوجوں کا؟ جائیے ان کی خبر لیجئے۔ اچھا ہاں تو بڑی خبر لائے، چل پھر ابھی دوبارہ میرا خط لے کے جا۔ پہلے کتنا سفر کیا تھا اس نے؟ کوئی 1500 میل کا سفر کر کے یمن گیا تھا، واپس آیا تو 3000 میل ہو گئے۔ اب یہ بھی نہیں کہا مجھے روٹی تو کھانے دو، تھوڑا آرام تو کرنا دو، گھر جاؤں گا۔ اسی وقت خط گلے میں ڈالا اور چل میرا بھائی، پھر 1500 میل کو اڑنے لگا۔ جا ملکہ بلقیس کے روشن دان سے اتر اور جا کے سینے پہ خط ڈال کے پھر بیٹھ گیا، دیکھو اب کیا ہوتا ہے۔ ہدہد کو اللہ نے، مجھے قصہ سنانا مقصود نہیں، اس کے اندر میں سبق بتا رہا ہوں کہ اللہ پاک کو بندوں کی خیر خواہی ایسی پسند ہے کہ ہدہد نے چاہا تو اللہ نے اس کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیا۔ چیونٹی نے اپنی قوم کی خیر خواہی کو چاہا تو اللہ نے اسے بھی قرآن کا حصہ بنا دیا۔ وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها۔ وہ چیونٹی کہنے لگی جلدی کرو جلدی کرو، اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں تباہ و برباد نہ کر دے، انہوں نے پتہ بھی نہ چلے۔ سلیمان علیہ السلام کی کیا شاہی تھی۔ وہ فتبسم ضاحکا من قولها، وہ ہنسنے لگے، لاؤ اس چیونٹی کو پکڑ کے لاؤ۔ چیونٹی پکڑی گئی، سلیمان علیہ السلام نے ہتھیلی پہ رکھا، اللہ کے بندی اما تعلمین انی عادل، تجھے پتہ نہیں میں عادل نبی ہوں، میں تیرے خاندان کو تباہ کر سکتا ہوں؟ وہ کہنے کہ آپ نے میری پوری بات نہیں سنی، میں نے کہا تھا وہ ہم لا یشعرون، کہیں بے خبری میں ہمیں مار نہ دیں، میں نے تو آپ کی طرف سے وضاحت کی تھی
کہ وہ عادل ہے، ہم پر ظلم نہیں کرے گا، لیکن بے ہم چھوٹی حقیر، ہم کون سے ہاتھی ہیں کہ آپ کو نظر آ جائیں گے؟ ہم بھی حقیر فقیر ہیں، ہمارا تو وجود ہی ایسا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کے بندوں کی خیر خواہی چاہنا، اس سے بڑا عمل دنیا میں کوئی نہیں، اور سب سے بڑی خیر خواہی ہے کہ ان کو جہنم کی راہوں سے ہٹا کر جنت کے راستوں پہ ڈال لو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو بھائی اس کے لیے ہم کہتے ہیں نکلو، ہم کو تبلیغی جماعت میں شامل کرنے کو تھوڑا کہتے ہیں، یہ تو اس امت کا کام ہے، اس امت کی ذمہ داری ہے، اس کے مردوں کی، اس کی عورتوں کی، مرد نکلیں، عورتیں نکلیں۔ اللہ تعالیٰ نے عالم کو ہلا دیا، دنیا میں اتنی بڑی تحریک پچھلے 1000 سال میں نہیں اٹھی، پچھلے 1000 برس میں، بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، عقیدت کے ساتھ نہیں کہہ رہا، بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پچھلے 1000 برس میں اتنا بڑا کام نہیں ہوا، بڑے دین کے کام ہوئے، ایسا نہیں ہوا جس نے گونگوں کو داعی بنا دیا۔ گونگے 7 مہینے کی گونگوں کی جماعت بنگلہ دیش میں کام کر رہی ہے، 4 گونگے ہیں اس میں، اندھوں کو چلا دیا، معذوروں کو چلا دیا۔ جب میں رائے میں پڑھتا تھا تو ایک معذور آیا کرتا تھا، نہ اس کے ہاتھ سلامت تھے نہ پاؤں سلامت تھے، وہ چوپائی کی طرح چلا کرتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں ہم تمہیں اٹھا نہیں، کہتے نہیں میرے قدم لکھے جا رہے ہیں، مجھے آج تک مجھے یاد ہے، مجھے زندگی بھر نہیں بھول، میں اس کی بڑی خدمت کرتا تھا، جو ہمارے سے میں کھانا کھلانا تھا، بڑا اس کا اکرام، وہ جا رہا وضو کرنے جا رہا، سجدے کرنے جا رہا، کھانا کھانے جا رہا، نماز کو جا رہا، جس محنت نے ایسے انسانوں کو اٹھا کر گلگت کے پہاڑی ہو، کوہستان کا پہاڑی ہو، یا وہ اسلام آباد کی یونیورسٹی کا پڑھا لکھا ذہین فقیم طالب علم ہو، یا وہ جامعہ پنجاب کا ذہین فقیم PhD ہو، یہ وہ محنت ہے جس نے سب پہ یکساں اثر کیا ہے۔ عورتوں کو داعی بنا دیا، پورے اردن میں کوئی پردہ نہیں تھا، کوئی پردہ نہیں تھا۔ 1991 میں اردن میں گیا تو میں نے جگہ جگہ برقع دیکھا، میں نے کہا یہ برقع کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ 1986 میں بنوں کی مستورات کی جماعت آئی، ان پڑھ عورتیں، پٹھان جو اردو نہیں جانتی، عربی کہاں سے جانے، ان عورتوں کی محنت سے 70 عورتوں نے برقع پہنا، اور اس کے بعد اس کو جو رواج ملا، ہزاروں عورتیں برقعے میں آ گئیں، اور نہ کوئی تقریر کر کے قائل نہیں کیا ان کو عربی کیا اردو نہیں آتی، عربی کہاں سے؟ کہ جب وہ آتی میں اسکرٹ کا رواج تھا، مسلمان لڑکے میں اسکرٹ پہنتے تھے، پتلونیں پہنتے تھے، تو جب وہ آتی بیان سننے کے لیے تو ان پر اپنی چادریں ڈال دیتی اور ان کے سامنے بیٹھ کے رونے لگتی، اور ایک لفظ انہوں نے یاد کر دیا، بنات الصحابہ، تم صحابہ کی بیٹیاں ہو، تم صحابہ کی بیٹیاں ہو، اور رونے لگ جاتی۔ ان کے رونے نے وہ کام کیا جو ان کے علماء اور خطیب بھی نہ کر سکے، اور ایسے اللہ تعالیٰ نے برقعے کی فضا بنا دی۔ 1998 میں ہم مستورات کی جماعت، ہم 5 عورتیں، تو صرف اس میں ٹورانٹو میں ہم نے کوئی 8 دن کام کیا، تو صرف ٹورانٹو میں 70 عورتوں کی ہمیں خبر ملی کہ انہوں نے برقعے سلوا کے پہن لیے، اور اس میں شکاگو میں ایک لڑکی کا پرچہ آیا کہ ہمیں آج تک کسی نے زندگی کا مقصد نہیں سمجھایا تھا، ہمیں آج پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ ہمارا کام کیا ہے۔ آج کے بعد امریکہ میں جو زندگی گزرے گی وہ نبی کے دین کو زندہ کرنے کے لیے گزرے گی۔ ایک بچی کا پرچہ میرے نام ہے کہ ہم آپ کے احسان مند ہیں کہ آپ آ کر ہمیں یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں۔ لاس اینجلس میں ہماری جماعت آگے جانے لگی تو عورتیں آئیں جب تو جوڑا جوڑا گاڑی میں بیٹھتا ہے پردے کے ساتھ، پورے شرائط کے ساتھ، تو میری بیوی رو رہی، میں نے کہا کیا ہوا، کیوں رو رہی؟ میں نے کہا عورتیں ہم سے لپٹ گئی تھی اور انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ، ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ۔ 8 دن میں ہمیں پہلی دفعہ ایک روشنی نظر آئی ہے، اگر تم چلی گئی تو یہ پھر چراغ بجھ جائے گا، پھر پتہ نہیں کوئی جلانے آئے گا کہ نہیں۔ تو اس محنت نے میرے بھائیوں عورتوں کو داعی بنا دیا، اور 6 بر اعظم کے انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا چلا۔ اس سے بھائیوں اس کام کو اپنا کام سمجھو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یہ تو سب کو کہہ رہا ہے جس نے اللہ کا قرب لینا ہے آ جائے، یہ ہے وہ راستہ۔ یہ پچھلی پر کرو توبہ، اور کرو سچی توبہ، یا اللہ معاف کر دے۔ یہ تو اتنا تو میرا ساتھ دو کہ یہ سارا مجمع توبہ کرے، کیوں ہے؟ اللہ کا شکر ہے سب نوجوان بیٹھے ہیں، اکثر نوجوان ہیں،
نرسری نظر آ رہی، نرسری سے تو باغ بنتا ہے، درختوں سے نہیں لگتا باغ۔ اس فساد کے ماحول میں جب کیبل نے گھر گھر میں ناچ گانے کو زندہ کر دیا ہو، اس میں سے یہ نوجوان بچے اٹھ کے آ رہے ہیں، یہ خود بہار کی آمد کا پتہ ہے اور یہ صبح صادق کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ باطل والے اور کتنا کو گمراہ کریں گے، یا کتنے کو انٹرنیٹ کے بعد اور کیا یہ تباہی کی شکل ہماری نسل کو برباد کرنے کے لیے لائیں گے، اور عورتوں کو ننگا نچوا کر اس کے بعد اور کیا چیز ہے ان کے پاس ہماری نسل کو گمراہ کرنے کے لیے۔ یہ سب نوجوان اس میں سے اٹھ کے یہ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ کہیں صبح صادق کی آمد ہے، کہیں سے کوئی باد صبا چلنے والی ہے، کہیں سے باد صبا چلنے والی ہے۔ تاریکی کا بڑھ جانا وہی صبح صادق کی آمد کا اعلان ہوتا ہے۔ تو بھائیو ایک تو توبہ کرو سارے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے ہماری توبہ، ٹھیک ہے نا؟ توبہ کرتے ہو نا سارے مل کر، اوپر والے نیچے والے باہر والے، یہ تو سارے میری 100% میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ طے کرو کہ یا اللہ آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کریں گے، تیرے نبی کے طریقے کے خلاف نہیں چلیں گے، ٹھیک ہو گئی یہ بات تو پکی ہو گئی نا۔ جن بھائیوں نے توبہ کر لی ہے نا انہیں مبارک ہو، مجھے اس رب کی قسم جس نے مجھے آپ کو یہاں جمع کیا، وہ اس وقت ایسے ہیں جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، پاک ہو گئے، صاف ہو گئے۔ شیطان چیخ رہا ہوگا اور گلا پھاڑ رہا ہوگا، گریبان چاک کر رہا ہوگا، ہائے میری 40 برس کی محنت ضائع ہو گئی، میری 70 برس کی محنت ضائع ہو گئی، میری 20 برس کی محنت ضائع ہو گئی۔ آپ کا ایک بول، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندہ ایک آنسو دے دے جو تیری آنکھ کے کٹورے کو سب تر کر دے، بیشک باہر نہ چھل کے، صرف وہ تیری آنکھ کے کٹورے کو تر کر دے، میں تیرے 70 برس کے گناہوں کو اسی ایک آنسو کے قطرے سے اس طرح دھوؤں گا کہ دھوبی کرتا ایسا نہیں دھوتا جیسے میں تیری زندگی کو دھو دوں گا۔ اور اگر اتنا تیرا دل سخت ہے، رونا نہیں آتا، تو ہائے تو کر سکتا ہے، ہائے ہی کر دو، ہائے میرے اللہ، یہ ہائے ہی رم جھم برسات بن جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو ایسے بہا کے لے جائے گا جیسے تند و تیز بارش وہ گلیوں کے کوڑے اور کرکٹ کو بہا کے لے جاتے، اور آپ معصوم بچے بن کے یہاں سے مسجد سے باہر نکلو۔ تو اسے بھائی سچے دل سے توبہ کرو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ پکی ہو گئی نا توبہ؟ اور بھائی ساری دنیا کے انسانوں سے توبہ کروانی ہے، پھرنا ہے، پھرانا ہے، اس کے لیے بولو بھائی کون بھائی نکت 4 مہینے اور چلے کے لیے تیار؟ تو بھائی یہ جتنا مجمع آیا ہوا ہے، جیسا میں نے بھی عرض کیا تھا، ایک تو بھائی ہم سارے توبہ کر کے یہاں سے اٹھیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس کے بعد یہ ہے کہ بھائی جتنے بھائی آپ آئے ہوئے ہیں، جہاں جہاں سے آئے ہوئے ہیں، یہ نیت کر کے جاؤ کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوٹے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے مسجد کو رکھا ہے، مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرنا، یہ وہ قدم ہیں جو قیامت کے دن بڑے وزنی ہو کر ترازو میں تولے جائیں گے۔ تو بھائی آپ سارے بھائی یہ نیت کریں کہ تمام پورے شہر گجرانوالہ میں کوئی بے نمازی نہیں چھوڑنا ہے، سارے شہر کو مرد بھی نمازی ہو جائیں، عورتیں بھی نمازی ہو جائیں، ساری عورتیں پردہ نشین ہو جائیں، کوئی عورت بے پرد نظر نہ آئے، ترغیب کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ یہ ڈنڈے کا قانون نہیں، یہ محبت کا قانون ہے، اور دل سے اٹھنے والی چیز ہے، اوپر سے لائی جانے والی چیز نہیں ہے۔ جیسے صحت اندر سے پھوٹتی ہے، میک اپ کرنے سے صحت کا کوئی تعلق کوئی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے سرخی نظر آئے گی، پھر وہی ویرانیاں، پھر وہی زردیاں۔ اگر اندر میں صحت آ جائے تو چہرہ بھی رونق ہو جائے گا۔ تو بھائی ایمان اندر سے اٹھنے والی چیز کا نام ہے، اوپر سے مسلط کر دینے والی چیز کو ایمان نہیں کہتے۔ تو ہر حکم اللہ کا، اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہم کرنے والے بنے، اس کی سارے بھائی نیت کر کے جائیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جو بھائی یہاں بیٹھے ہیں، دکانوں والے، فیکٹریوں والے، نماز پر اپنی دکانیں بند کر دیں گے، تالے لگا دیں گے، اوپر لکھوائیں گے وقفہ برائے نماز۔ جو فیکٹریوں والے ہیں وہ نماز پر اگر ان کی فیکٹری بند ہو سکتی ہو تو بند کر دیں، سارے مزدور مسجد میں آ کر نماز پڑھیں۔ بند نہیں ہو سکتی تو شفٹیں بنائیں، آدھے پہلے نماز پڑھیں، آدھے بعد میں نماز پڑھیں۔ اپنی مسجدوں میں اچھے امام رکھیں جو سارے مزدوروں کو، کام کرنے والوں کو نماز سکھائیں، قرآن سکھائیں، تو ان کا کاروبار بھی چلتا رہے گا، ساتھ آخرت کا کاروبار بھی چلتا رہے گا۔ جتنے مزدور ان کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں اگر وہ نماز پڑھیں گے تو وہ اپنی اکیلی پڑھیں گے، اور جو یہ ترغیب دے کر ان کو اس پہ لائے گا، ان کو سب کی مجموعی نماز کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اس کے سارے بھائی نیت کریں، ٹھیک ہے نا؟ اپنی کمائیوں میں حرام کو نکالنے کی نیت کریں کہ یا اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما، اور رزق حلال کمائی ایسا خوبصورت عمل ہے کہ جو صبح سے شام تک اپنے بچوں کو حلال کمانے کے لیے تھکتا ہے، حلال کھلانے کے لیے تھکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دن کے سارے گناہ صغیرہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہماری کمائیوں میں حلال ہو، حرام نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور علماء سے پوچھ کر اپنی تجارت کو، اپنی نوکریوں کو شریعت کے مطابق ڈھالنا۔ اور اس میں
معاملات میں ذرا دیر لگتی ہے، یہ نماز کی طرح تو ہے نہیں پہلے نہیں پڑھتے جب شروع کر دی، معاملات غلط ہو جاتے ہیں تو ٹھیک بھی آہستہ آہستہ ہوتے ہیں، جلدی اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، آہستہ آہستہ تدریجاً اپنے آپ کو اس سے نکالنا چاہیے، ورنہ فقر میں مبتلا ہو جائیں تو اس سے بڑی مصیبت آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے سود کو سب سے آخر میں نافذ کیا۔ سود کا حرام ہونا تو بہت پہلے آ گیا تھا، لیکن آپ نے سود کو ختم کیا اپنی زندگی سے صرف 3 مہینے قبل، صرف 3 مہینے قبل آپ نے کہا سود ختم، سود حرام۔ اس سے پہلے چل رہا تھا، آپ نے روکا نہیں۔ معاملات کا ٹھیک ہونا تدریجاً ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہوتا ہے، نکلتے رہیں اللہ سے مانگتے رہیں تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا ساری غلط چیزوں سے نکل جائیں۔ ایک اور چیز جو عرض کرنے کی ہے اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، وہ بھائی ہمارے معاشرے کا جو رخ ہے وہ انتقامی بن چکا ہے، ہم معاف کرنا بھول چکے ہیں۔ اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنی بچیوں کو سکھاؤ، اپنی بیوی کو سکھاؤ، خود سیکھو، اپنے بڑے چھوٹوں کی منت کرو، بھائی ہم نے معاف کرنے کو رواج دینا ہے۔ فاعفو واصفحوا، معاف کرو درگزر کرو، معاف کرو درگزر کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد علی ہے، جو اپنے اخلاق کو اچھا کرے گا میں جنت الفردوس میں سے گھر لے کے دوں گا۔ اور ہمارے ہاں چونکہ جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو پھر بدلے کی حد تک رہ نہیں سکتا، بدلہ لینا جائز ہے، کوئی ایک گالی نکالو تو ایک گالی نکال لو، کوئی ایک تھپڑ مارو تو ایک تھپڑ مار لو، لیکن جب آدمی بدلے پہ آتا ہے تو پھر ایک کی وجہ 2 مارنے کے چکر میں آتا ہے، اور گالی کی وجہ پتھر مارنے کے چکر میں آتا ہے، اور ایک گالی کی وجہ 100 گالیاں سنانے کے چکر میں آتا ہے۔ ہم نے سب نے کہا، تو کسی نے کہا تو نے مجھے 1 سنا ہے میں تمہیں 10 سناؤں گا، وہ کہنے کہ تو مجھے 100 سنا تو میری 1 بھی نہیں سنے گا، میری 1 بھی نہیں سنے۔ تو بھائی معاف کرنا سیکھو، معاف کرنے سے اللہ پاک کی رحمت ساتھ ہو جاتی ہے۔ درگزر کرنے والا اتنے بڑے اونچے مقام پر چلا جاتا ہے کہ ساری رات کے تہجد گزار اور ساری زندگی کے روزے دار وہ مقام نہیں بنا سکتے جو اچھے اخلاق والا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مقام بنا لے۔ اور اچھے اخلاق میں 3 چیزیں ہیں، جو توڑے اس سے جوڑو، جو آپ کا حق چھین لے آپ اسے اس کا حق ادا کریں، جو آپ پر زیادتی کرے آپ اسے معاف کریں۔ تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، زیادتی کرنے والے کو معاف کرو، توڑنے والے سے جوڑو، جو منہ یوں پھیر جائے اس کو آگے بڑھ کے سلام کرو۔ یہ میں یہ بتا دوں، دیکھنے کو ایک لفظ ہے السلام علیکم، لیکن سارا قرآن پڑھنا آسان ہے اور منہ پھیرنے والے کو السلام علیکم کہنا مشکل ہے۔ ساری رات تہجد پڑھنی آسان ہے اور جو منہ پھیر کے گزر جائے اس کو آگے بڑھ کے ہاتھ دینا مشکل ہے۔ یہ اتنا وزنی عمل ہے، اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے وزنی عمل انسان کا اچھے اخلاق ہوں گے۔ اچھے اخلاق ترازو میں سب سے وزنی عمل ہے۔ پھر انسان کے ترازو میں تولنے کے لیے سب سے پہلے جس عمل کو رکھا جائے گا، سب سے پہلے اللہ کا ہاں بھائی لاؤ اس کی نیکیاں، تو سب سے پہلی جو نیکی لائی جائے گی وہ اس کا بیوی اور بچوں سے اچھا سلوک لایا جائے گا۔ اس کو لوگ عمل ہی نہیں سمجھتے۔ بھائی اپنے اخلاق ایسے بناؤ کہ اللہ کے بندے آپ سے مل کر خوش ہوں اور آپ کے لیے دعائیں لے کر پھر رہے ہوں، اور اللہ کا نبی آپ کو قیامت کے دن جنت الفردوس کی چابی پہ لے میرا بیٹا میری بیٹی تیرے اخلاق اچھے تھے، یہ جنت الفردوس کی چابی۔ ہمارے نبی نے کہا میں ضامن ہوں، ضامن، تم اخلاق اچھے کرو جنت الفردوس میں گھر مجھ سے لے لو۔ تو سارے شہر میں معاف کرنے کی فضا قائم ہو جائے، فاعفو واصفحوا، فاعفو واصفحوا، معاف کرو درگزر کرو۔ تو بھائی اس کے سارے بھائی ارادے کریں، ٹھیک ہے نا؟ معافی کی فضا بناؤ بھائی، بڑی عزت پاؤ گے، اللہ کی قسم بڑی عزت پاؤ۔ حضرت حمزہ کا سینہ چاک کیا، ناک کاٹا گیا، کان کاٹا گیا، کلیجہ چبایا گیا، تو ہمارے نبی نے فرمایا میں تیرے بدلے میں 70 کافروں کے ساتھ یہ سلوک کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم نے بدلہ لینا ہے تو اتنا لو جتنا تم پہ زیادتی کی گئی ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر صبر کرو گے تو یہ صبر والوں کے لیے بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ تو فوراً ہمارے نبی نے فرمایا بل نصبر یا رب، اے میرا رب میں صبر کروں گا، میں کچھ بھی نہیں کروں گا، کیا میں چھوڑ دیا۔ تو بھائی ہم بھی چھوڑنا سیکھیں، جھکنا سیکھیں، تو انشاءاللہ بڑی عزت پاؤ گے، چین کی زندگی گزارو گے، ٹھیک ہے نا؟ کریں گے نا؟ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔